بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ نہایت احترام کے ساتھ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ اور جیسا کہ چند دنوں سے ایک تکلیف دہ موضوع زیر بحث ہے، جو ایک خبیث صفت انسان نے، جو کہ پتہ چلا ہے کہ ایک باقاعدہ ایجنسی کا آدمی ہے اور امریکن ایجنسی اسے ڈیل کرتی ہے، اور وہ عراق کے اندر بھی حرامزادہ امریکن فوجوں کے ساتھ کام کرتا رہا ہے، اور اس خبیث نے پری پلان طریقے سے حکومت کی سرپرستی میں یورپ کے اندر پولیس کے پیرے میں اناؤنس کر کے عدالت سے اجازت لے کر قرآن پاک کی بےحرمتی کی جلایا گیا۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ جو حرامی نسل یہودی لابی ہے، جو ایجنٹ ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہٹلر نے جو ان کو زندہ جلایا تھا، اس نے پھر ٹھیک کیا تھا۔ یہ اس قابل ہی ہے۔ اس نے چند چھوڑ دیے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ میں چند چھوڑ رہا ہوں نا، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ ان کی فطرت میں شیطانیت ہے، ان کی فطرت میں شرارت ہے، یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ فی الحقیقت تو یہ انسان ہی نہیں ہے۔ اب بہرحال جس خبیث نے، جس شیطان نے قرآن پاک کی بےحرمتی کی، اب عالم اسلام اگر متحد ہو کر یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا تو روز محشر یہ اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کس طریقے سے پیش ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جتنے بھی سربراہ ہیں 50 سال، 60 سال، 70 سال، میکسیمم 100 سال، اس سے اوپر تو کوئی بھی نہیں گیا۔ لیکن جو روز محشر کا ایک دن ہے نا، ایک دن قیامت کے بعد جو ایک دن آنا ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، 50,000 سال کا۔ اس 50,000 سال میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں، سب کا حساب کتاب ہونا ہے، اور باری باری ہونا ہے، ون بائی ون۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اور سمجھایا، اس میں تمام اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے تمام اولیاء، صلحاء، نیک لوگ، ہمارے جیسے گناہ گار اور کفار، سبھی اس میدان میں کھڑے ہوئیں گے، اور 50,000 سال کھڑے رہنے، باری باری حساب کتاب ہوگا۔ جب آخری بندے کا حساب ہو جائے گا نا، تو آخری بندے کے حساب ہونے تک 50,000 سال لگ جانے، اور پھر جنت اور دوزخ کے دروازے کھلیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اندر تشریف لے جائیں گے، اور پھر آپ کے ساتھ باقی انبیاء تشریف لے جائیں گے، پھر اللہ کے نیک بندے تشریف لے جائیں گے، اور پھر ہمارے جیسے گناہ گار بھی سرکار کے صدقے، اگر سرکار نے بخشش کی دعا فرما دی اور اللہ نے قبول کر لی، تو ہمارے جیسے گناہ گاروں کی بھی بات بن جائے گی۔ اور جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو ظالمان ہیں، ان کو جہنم کی طرف فرشتے کھینچ کے لے جائیں گے۔ لیکن 50,000 سال ایک میدان میں کھڑے رہنا ہے، جو میدان حشر ہے، جہاں آج حج کے لیے جو لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو آپ سے 50 سال، 100 سال جہاں سے گزارا نہیں ہوتا۔ امریکہ کی غلامی کر لو، اس کی غلامی کر لو، فلاں کر لو۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں عمران خان سے پیار کرتا رہا ہوں۔ لیکن اختلاف کس بات سے تھا؟ کہ اس نے جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، بالکل ٹھیک کہا۔ یہ عرب کے شہزادوں کے اندر بھی شاید پوری جرت نہیں ہے۔ ہمارے تو جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ہے ہی 2 نمبر، جن کا پیسہ ادھر ہے، جن کے بچے ادھر ہیں، کاروبار ادھر ہیں۔ کیا نواز شریف کے اندر یہ جرت ہے کہ امریکہ کو کہے ایبسولوٹلی ناٹ؟ زرداری صاحب میں یہ جرت ہے؟ یہ میاں شہباز شریف صاحب میں اتنی کرج ہے کہ کہیں ایبسولوٹلی ناٹ؟ کیوں؟ ان کی تو سارا ان کے ہاتھ میں ہے، ان کا تو جنا مرنا ادھر ہے۔ وہی کہہ سکتا ہے جس کو صرف اللہ کا ڈر ہے، اور وہ اس جتنا بھی کھاتا ہے اس میں عمران خان ہے۔ لیکن پرابلم کدھر؟ کہ جب ایبسولوٹلی ناٹ کو اس نے سلوگن بنا لیا تو مجھے اختلاف ہوا۔
کہ خان جی آپ نے ٹھیک کہا ایبسولوٹلی ناٹ، ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں، ہم اس کے کہنے پہ کام نہیں کریں گے، ہم اپنے مفاد کو دیکھیں گے. آپ نے کہہ دیا صحافی کو، ٹھیک ہو گیا، اسے سوال کیا آپ نے ٹھیک جواب دے دیا، ویری گڈ. لیکن پھر اس کو سلوگن بنا لینا یہ تھوڑا بدتمیزی میں آتا ہے. پھر امریکن پریزیڈنٹ، ضروری تو نہیں کہ ہر پریزیڈنٹ غلط ہو، ہر پریزیڈنٹ غلط طریقے سے سوچے، تو کیا اس کے ارد گرد جو بیٹھے ہیں وہ اسے نہیں کہیں گے کہ یہ کیا ہر روز چوک چوراہے میں ہمیں یہ تانے دیتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ، اس کا ذرا علاج تو کریں. تو یہ مشکل دینے والی بات ہوتی ہے. تو یہ مجھے اختلاف اسی وقت شروع ہوا، اور میں یہ کہتا تھا دوستوں کہ خان صاحب کیا کرتے ہیں، بات ٹھیک کی ہے لیکن اس کو سلوگن بنانا سراسر بدتمیزی ہے، غلط ہے. اسی طریقے سے وہ سائفر آ گیا، کون سی بات ہے. میں دوستوں کو کہتا تھا وہ تو جاپان کے اندر ٹینک توپیں لے کے اتر گئے، ایٹم بم گرا دیا انہوں نے، اور وہ تو عراق کے اندر توپیں لے کر اتر گئے، افغانستان کے اندر جا کے قبضہ کر لیا انہوں نے. ہاں جی آپ کو صرف خط بھیجا، آپ غصہ کر گئے، خط کیوں بھیج دیا، خط کیوں بھیج دیا، حد ہو گئی، بھیج دیا انہوں نے. ابھی تبدیل تو ہم نے کرنا نا پاکستانیوں نے، انہوں نے کہہ دیا یار اس کو عمران خان کو تبدیل کرے، ٹھیک ہے ان کی ایک اوپینین ہے، اس میں غصے والی کون سی بات ہے. پھر اس کو چوک چراہے میں آپ لے آئے تو یہ ایبسولوٹلی دیکھیں وہ انہوں نے سائفر بھیج دیا. بھائی یہ روٹین ہے، ان کو آپ نہیں مناسب لگے، ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں پرابلم ان کو تھی آپ کے ساتھ، انہوں نے کہہ دیا. لیکن فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے نا، کیا ادھر امریکہ نے آ کے ووٹ ڈالنے تھے، ووٹ تو ہم نے ڈالے. تو پھر آپ کا کام تھا کہ اپنے بندوں کو سیٹسفائیڈ کرتے، اپنے بندوں کو مطمئن رکھتے، ان کو اپنے ساتھ رکھتے، وہ نہ ٹوٹتے. آپ نے تو کسی کو کہا ہی نہیں، کسی کو سنگل فون تک نہیں کیا. زرداری صاحب جا کے کسی گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کسی کو ترلے کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں آخری دن تک تو آپ کہتے رہے کہ فوج کے ساتھ بڑے اچھے تو لگاتے ہیں، اور بالکل تھے بھی. اور خود ہی آپ نے پاک فوج کو، آرمی چیف کو کہا پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ آپ نیوٹرل رہیں اور سیاسی کاموں میں دخل نہ دیا کریں. انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی کہ ٹھیک ہے جی ہم نیوٹرل رہتے ہیں، اور وہ نیوٹرل رہے. لیکن بعد میں آپ نے نیوٹرل کے لفظ کو ایک گالی بنا دیا کہ یہ تو جانور ہوتے ہیں، یہ میر جعفر میر صادق ہوتے ہیں. تو ہاں جی کدھر ملٹری نے دخل دیا تھا، وہ تو نیوٹرل تھے. آپ نے کسی کو ریکویسٹ نہیں کی، کسی سے پیار ہی نہیں کیا، کسی کو جا کے کہا ہی نہیں. مطلب ٹھیک ہے، یہ میں نے مجھے ذاتی طور پہ یہ گلہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی تھا. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نائب صدر تھے جمعیت علماء پاکستان کے، اور زمانے بچپن سے اب حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ دھلانا، ان کے آگے چائے پیش کرنا، ان کے جوتے پکڑ کے آگے رکھنا، یہ ہمیں شرف رہا ہے. لیکن چونکہ آپ بھی کھڑے تھے، 3 مرلے کے مکان میں کراچی میں رہتے تھے، اور بڑے بڑے امریکن، بڑے بڑے برٹش لوگ آ کے ان سے باتیں کرتے تھے، تو آپ بالکل کھری باتیں کرتے تھے. اور قومی اسمبلی کے اندر بھی جب وہ بھٹو کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے تھے، اور یہ آئین جو بنایا، تو یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ اسلامی آئین جو بنایا اس میں نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کردار تھا. مرزائیوں کو جو کافر قرار دلوایا یہ بھی حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار تھا. لیکن کوئی ناراض ہو جاتا تھا تو وہ بھی مناتے نہیں تھے. تو میں تو اس وقت طالب علم تھا، تو بچپن میں سوچتا تھا اصل یہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، بے لوث آدمی تھے. مجھے تھا کہ اتنا لالچ تو ہو کہ آپ اپنے مشن کے ساتھ محبت کریں، اپنے مشن کے لیے تو کسی کو ترلا کر لیں. آپ کو کوئی جگیر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ترلے کی ضرورت نہیں ہے، بے لوث ہیں. لیکن اتنا بے لوث کہ اپنے مشن کے بارے میں بے لوث ہو جائے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ مشن کے لیے کسی کا ترلا نہیں کر سکتے تو پھر یہ کہاں کی لیڈرشپ ہے. تو یہ اعتراض مجھے نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تھا، جو ولی کامل تھے، ان کے قدموں کی خاک بھی ہمارے لیے سرما ہے آنکھوں کا. لیکن ہاں جی یہ اعتراض مجھے آپ سے بھی رہا ہے کہ آپ اگرچہ کھڑے تھے لیکن حد ہو گئی کہ آپ اتنے کھڑے ہیں کہ آپ کسی کو کہنے کو تیار نہیں ہے کہ یار متحد رہیں، اکٹھے رہیں، میرے ساتھ کیوں آپ ساتھ چھوڑ رہے ہیں. تو جب آپ نے کسی کو نہیں کہا، کسی ایک کو کہا تو مجھے بتا دیں، شامد قریشی صاحب بتا دیں، کسی ایک کا نام لے دیں کہ میں اس کو منانے گیا وہ نہیں مانا. کسی کو نہیں منایا آپ نے، مجھے تو خود پتا ہے. ہم 14 آدمی تھے جو عثمان بزدار صاحب عمران خان صاحب کے پاس لے گئے. یہ باتیں ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو چیزوں کو سمجھ نہیں رہے، اور میں چاہتا ہوں کہ خان صاحب تک یہ باتیں اس طریقے سے پہنچے، کیونکہ میں نے یہ کوشش کی میڈم یاسمین راشد صاحبہ کو سمجھانے کی، فواد چودھری سے بھی باتیں کی، لیکن
ان کے بھی کیلبر میں نے دیکھا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا اللہ تعالیٰ مجھ کو تکبر میں نہ لے جائے، یعنی کہ اگر میں ریئل انالیسس کروں تو میں انہیں کسی کھاتے میں نہیں لکھتا، سچی مجھے کسی کھاتے میں نہیں لکھتا، لیکن چونکہ وہ لوگ ترلے ترلے کر کے مجھے صدر یہ بنا دیں، مجھے وہ بنا دیں، مجھے تو جب میں ایم این اے تھا مجھے منسٹری کی آفر کی سب سے پہلے میاں محمد اظہر صاحب نے، گورنر خالد مقبول صاحب شرپوشی تشریف لائے مجھے منانے کے لیے، مجھے گورنر بلاتے رہے، میں معذرت کرتا رہا، بہانے سے جمعہ پڑھنے یہاں آ گئے، میں یہاں سے بھاگ گیا جب مجھے پتا چلا جی ایس پی صاحب آئے کہ جی گورنر صاحب آ رہے ہیں جمعہ دربار شریف میں پڑھنا ہے، آئے آپ لوگ ان کا استقبال کریں، مقصد تو مجھے گری ڈالنا تھا یا مجھے پیار محبت سے ساتھ چلانا تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے دربار شریف پہنچے، تو کہتے آپ بھی آئیں گے، میں نے کہا ہاں میں بھی انشاءاللہ پہنچتا ہوں، آپ پہنچے، میں نے کچھ علماء کو بھیج دیا اور خود میں لاہور چلا گیا داتا صاحب جمعہ پڑھنے، تو جب میں خالد مقبول صاحب کو بھی نہیں ملا تو میاں اظہر صاحب پریشان ہوئے کہ یہ یار عجیب آدمی ہے، اس کو بلاتے ہیں آتا نہیں ہے، گورنر شرپوشی گیا ہے اس کو ملنے سے انکار کر گیا ہے، تو پھر میاں اظہر صاحب نے ایک دوست کی ڈیوٹی لگائی اور میرے پاس وہ پہنچے، اچانک پہنچے، اب اچانک یہاں کچھ تشریف لے آئے تو میں پھر استقبال ہی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، ہمارے بزرگ ہیں، تو جب انہوں نے کہا کہ دیکھیں میاں صاحب آپ ہم سے بھاگ رہے ہیں، ہمیں حضور شیر ربانی کا احترام ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم نے آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو میں نے وزیر اعظم بن جانا ہے اور پرویز علیہ صاحب نے چیف منسٹر بننا ہے، تو سینئر منسٹر پنجاب کا میاں جلیل شرپوری ہوگا، تو صبح میرے ساتھ گورنر کے جہاز پہ چلیں اسلام آباد پرویز مشرف کے سامنے میں آپ کو بتاؤں گا، اور پرویز مشرف صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے ان سے کمٹمنٹ لے لی ہے، تو میں نے میاں اظہر صاحب کی خدمت میں کہا کہ ہمیں آپ کا احترام ہے، آپ ہماری برادری کے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن میں پرویز مشرف کو حق پہ نہیں سمجھتا، اگر پرویز مشرف صاحب کو آپ یہ کہیں گے نا کہ میرے وزارت عظمیٰ کے راستے میں یہ بندہ رکاوٹ ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے جیتنا ہے کہ آپ نے جیتنا ہے، تو اس کو گورنر لگا دے تو وہ ہو سکتا ہے خالد مقبول صاحب کو ایمبیسڈر بنا کے کہیں بھیج دے گا اور مجھے وہ گورنر پنجاب بھی لگا سکتا ہے، تو میں اگر خود کوسوں گا اپنے اندر میاں جلیل تو بک کے آگے ہے، اپنے ضمیر کے خلاف سودا کر کے آگے ہے، تو مجھے گورنر ہاؤس میں نیند نہیں آنی، تو میں گورنر سواد مٹی کروں گا، خاک کروں گا۔ میاں صاحب پریشان ہو گئے میرے جواب سن کے، آج حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور کوئی بھی دوست جا کے ان سے تصدیق کر سکتا ہے۔ ناصر جبران صاحب ان کے ساتھ تھے، ہمارے برج اٹاری سے اس وقت کے وکیل چودھری جلیل صاحب ان کے ساتھ تھے، اور چودھری ساجد صاحب بھی سب ان باتوں کا پتہ ہے، برج اٹاری کے چودھری ساجد صاحب جو ایم پی کے امیدوار تھے۔ تو مجھے جب سینئر منسٹر شیخو پور میں کون ہے جس کو آج تک سینئر منسٹری ملی؟ بٹو دور میں صرف ایک تھے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، جو سینئر منسٹر ہے۔ سینئر منسٹر میں چھوٹی بات ہوتی ہے، تو میاں جلیل شرپوری جیسا بندہ جو زندگی کا پہلا الیکشن لڑ رہا ہے، میرے سے پہلے میرے بڑے بھائی 2 دفعہ ایم پی کا الیکشن لڑا، دونوں اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، میرا تو زندگی کا پہلا الیکشن تھا، تو پہلے الیکشن میں مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایم پی کا الیکشن ہمارے ساتھ لڑیں، آپ سینئر منسٹر ہوں گے، یہ چھوٹی اٹریکشن تھی۔ لیکن میں نے کہا میاں صاحب جب میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے تو میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں پرویز مشرف کو ووٹ نہیں دے سکتا، آپ کا نشان پرویز مشرف کا ہے۔ تو اس کے بعد جب میں اسمبلی میں چلا گیا، قومی اسمبلی میں، تو چودھری امیر حسین صاحب ہمارے جو اسپیکر تھے، حیات ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، امیر حسین صاحب نے مجھے خود کہا، چونکہ میری عادت تھی لکھنے پڑھنے کی، اور قومی اسمبلی کے فلور میں 2002 کی اسمبلی میں سب سے پہلا امینڈمنٹ بل میاں جلیل شرپوری کا ہے، پہلے اجلاس کے اندر میں نے پیش کیا کہ اس اسمبلی کے لاز کے اندر یہ تبدیلی کریں جو اسمبلی کو زیادہ خوبصورت بنائے گی اور اسمبلی کو زیادہ پاورفل کرے گی، اور وہ بل بعد میں کچھ امینڈمنٹ کے ساتھ حکومت نے وہ پاس کر لیا اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہونا شروع ہوا، لیکن بدقسمتی سے وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی، وہ لمبی بات ہے، کسی موقع پہ وہ بات بھی بتاؤں گا۔ لیکن آج بھی آپ 2002 کے اسمبلی کا نکالیں ایجنڈا، سب سے پہلے صفحے کے اوپر پہلی جو قرارداد ہے، پہلی امینڈمنٹ میاں جلیل شرپوری کی ہے، ورنہ میرے سے پہلے بڑے بڑے سینئر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سینئر ایم این اے پڑھے تھے، لیکن میرا یہ ذوق تھا، پھر میں یہ کام ایسے کرتا رہتا تھا۔ تو امیر حسین صاحب نے میری یہ ورکنگ دیکھ کر کہا کہ میاں صاحب آپ کو تو منسٹر ہونا چاہیے اور آپ حکومت کے ساتھ آئیں، میں آپ کو منسٹری دلاتا ہوں۔ میں نے کہا جی مجھے اپوزیشن میں رہنے دیں، میں پرویز مشرف کے ہاتھوں حلف نہیں اٹھا سکتا،
مجھے چودھری شجاعت صاحب سے کوئی پرابلم نہیں, مجھے پرویز الہی صاحب سے کوئی پرابلم نہیں, اس وزیر اعظم تھے جمالی صاحب جو ہمارے گھرانے کا ویسے بڑا احترام کرتے تھے شرف شریف کا, میں نے کہا جمالی صاحب تو ویسے ہم سے پیار کرتے ہیں, مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ظفر اللہ جمالی صاحب. لیکن حلف جب میں وزیر بنوں گا تو میرا حلف تو پرویز مشرف اٹھا لے گا نا, تو میں پرویز مشرف کے سامنے کھڑے ہو کے حلف دینے کو تیار نہیں. امیر حسین صاحب حیات ہیں, ان سے جا کے پوچھ لیں اگر کسی نے پوچھنا ہے کسی کو. ہاں اچھا, سب سے پہلے بات شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک پرسنالٹی کو اپریشیٹ کرنا تھا. ہماری آج کی نشست بیسیکلی یہ تھی کہ 15 جون کو ہم نے ایک ڈسکشن کی تھی ایس بی نیوز پہ, خان صاحب نے, قیوم خان صاحب نے یہ ریکارڈنگ کی اور لائیو آن ایئر کیا. تو میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی ارشد علی منڈا صاحب کو کہ آپ مہربانی فرما کر میرے باتوں پہ کمنٹس نہ دیا کریں, چونکہ میں انہیں اچھا نہیں لگتا, وہ بیچارے پہ تکلیف کرتے ہیں اور خام ان کو بھی کوفت ہوتی ہے. تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری ریکویسٹ پہ عمل کیا اور کوئی کمنٹس نہیں دیے. اور اس کے اوپر جو میں نے دیکھا سارا, خان صاحب کو میں نے کہا کہ مجھے پرنٹ نکال کے دیں, انہوں نے سارے پرنٹ دیے اور میں نے انالیسس کیے ہیں. تقریباً کوئی 89 کے قریب کمنٹس ہیں جن میں 60 تو کسی ایک نہیں, وہ پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے, اس کو میں نے ڈھونڈنا ہے, انشاءاللہ ہم ڈھونڈ لیں گے. اس سے محبت کا اظہار کرنا ہے, وہ ہے یہ اس کا وہ نام لکھ رہا ہے اپنا محمد جہاں زیب احمد. اب یہ محمد جہاں زیب احمد صاحب وہ ظاہر مجھے پسند نہیں کر رہا, وہ ایسا ایک حیرت کا ایک نشان ہے, اس کو بار بار پھینک رہا ہے اور 60 دفعہ اس نے یہ پھینکا ہے. تو کیا ضرورت تھی؟ آپ ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا کہ میں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو کافی تھا. لیکن ارشد علی منڈا صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے میری ریکویسٹ کے اوپر عمل کیا اور کوئی کمنٹس نہیں کیے. لیکن باقی لوگوں نے جو پوزیٹیو کمنٹس کیے وہ بھی کافی زیادہ ہیں, اور تقریباً جنہوں نے سوالات کیے جو جینون جو چیزیں ہیں وہ 1 2 3 4 5 ہاں 5 احباب نے سوالات کیے جو بالکل ان کے سوال کا انداز تو تنقیدی ہے لیکن سوال ان کے درست ہیں. جنہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے, لائک کیا ہے, بات کو اچھا کہا ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن جو 5 افراد جنہوں نے سوال کیا ہے ان کا میں جواب آخر میں ضرور پیش کرنا ہے تاکہ ان کا سوال باقی دوستوں کے سامنے بھی آ جائے اور میں اپنی طرف سے جو اس کی وضاحت عرض کر سکتا ہوں وہ بھی کر سکوں. تو میں جو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ امیر حسین صاحب نے جب مجھے یہ کہا تو میں نے معذرت کی. میں نے شرف شریف کی سوئی گیس اس وقت جب میں اپوزیشن میں تھا ان کی خدمت میں گیا, عرض کیا کہ جناب میں تو اپوزیشن میں ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ایک نعمت سے محروم رہے, تو سوئی گیس مہربانی فرمائیں ہمارے علاقے کو ضرور دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ جو تھوڑے سے بھاری ہیں وہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ وہ میرے بڑے بھائی میاں خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کر رہے تھے. میں نے کہا میرے بڑے بھائی ہیں نہیں میری بڑی محبت ہے ان سے, تو میں تو شرف شریف سے پیار کرتا ہوں. تو باہر ان کی مہربانی, وہ میرے ساتھ تقریباً اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں کو پونا گھنٹہ بیٹھے رہے تقریباً. بار پیغام آتا تھا کہ جی ٹائم ختم ہو گیا, وہ کہتے ہیں نہیں جاؤ آپ مصروف ہیں. تو ان کی جو محبت تھی, اور پھر میری عادت جیسے ہے کہ میں نے اس وقت جمالی صاحب کی خدمت میں جو باتیں عرض کی وہ بھی کسی وقت اگر موقع بنے گا تو ضرور کروں گا. میں نے حکومت کے کارکردگی میں جو فالٹ تھے وہ بتائے اور اس کا سلوشن ان کی خدمت میں عرض کیا, تو انہوں نے پسند کی باتیں. وہ بعد میں انہوں نے ان کا ذکر بھی کیا ایک دو پریس کانفرنسوں میں. تو سوئی گیس کا بھی میں نے مطالبہ عرض کیا کہ جناب ہمارے شہر کو مہربانی فرمائیں. تو انہوں نے اسی وقت منسٹر سوئی گیس کو کہا کہ یہ شرف پوری صاحب میرے پاس آئے ہوئے ہیں, ان کا ابھی فنڈ جاری کریں اور شرف پوری سوئی گیس لگنی چاہیے. تو اس وقت نوریز شکور صاحب سوئی گیس کے منسٹر تھے جو سائیوال کے ہیں. تو نوریز شکور صاحب کے دفتر جب میں پہنچا تو وہ بڑے حیران ہوئے, کہنے کہ آپ پہلے اپوزیشن ممبر ہیں کہ پرائم منسٹر نے اتنا بڑی گرانٹ آپ کو دے دی ہے. میں نے کہا ان کی مہربانی ہے, ان کی محبت ہے. تو بہرحال مجھے منسٹر کی آفر سب سے پہلے میاں اظہر صاحب نے اور گورنر خالد مقبول صاحب نے کی, میں نے معذرت کی. اور پھر چودھری امیر صاحب نے کی, میں نے معذرت کی. اور پھر جب وزیر اعظم بنے چودھری شجاعت صاحب, تو انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ ہم میاں جلیل کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, وہ اچھی سوچ کا ہے, تو ہم واپڈا کا منسٹر سے لگانا چاہتے ہیں.
تو میں نے ان سے بھی معذرت کی. میں نے کہا سر میں آپ کا احترام کرتا ہوں لیکن میں پرویز مشرف صاحب سے حلف نہیں اٹھا سکتا, میرا بوجھ ہے ذہن کے اوپر کہ وہ ایک غلط طریقے سے اس نے حکومت قابو کی ہے, تو انلیگل وے سے تو میں نہیں, میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے. تو بہرحال اب یہ جو باتیں کرتے ہیں آج چھوٹے چھوٹے کئی احباب, چھوٹا تو ہر کسی کو نہیں کہنا چاہیے, لیکن جن کو چیزوں کی سمجھ نہیں ہے کہ جی میاں جلی صبح ادھر ہوتا ہے شام کو ادھر ہوتا ہے, میرے جیسا کوئی ایک پورے ضلع میں نکال کے تو بتائیں کہ جس کو سینئر منسٹر کی آفر ہوئی ہو کراچی سے پشاور تک ڈھونڈے, تو وہ کہہ کہ نہیں جی میں سینئر منسٹری لینے کو تیار نہیں ہوں چونکہ مجھے اختلاف ہے. یہ کوئی ایسا بندہ ظفر اللہ جمالی جیسا, ولی خان جیسا بڑے نوابوں میں سے تو شاید کوئی ایسی مثال مل جائے, لیکن ہمارے جیسے عام بندوں میں سے آپ یہ کوئی مثال نہیں دکھا سکیں گے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اپنے سوچ کے اوپر, اپنی کارکردگی کے اوپر پورا اطمینان ہے. اور پھر جب ضلع ناظمین کا مرحلہ آتا ہے تو ابھی یہاں سے لوگوں کو غلط فہمی شروع ہوتی ہے جی میاں جلیل نون لیگ میں تھا اور پھر کاف لیگ میں چلا گیا. میں ہر دفعہ یہ وضاحت کر چکا کہ میں کاف لیگ میں کبھی بھی نہیں گیا. آج نعیم حسین چٹھا صاحب حیات ہیں, اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے, وہ اس بات کے وٹنس ہیں. میرے پاس نعیم چٹھا صاحب تشریف لائے, انہوں نے میرے سے رابطہ کیا, اسلام آباد میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے خود میرے سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ میٹنگیں ہوتی رہی ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میاں جلیل احمد کو ضلع ناظم چوپرا بنانا ہے, تو ہم نے یہ ضلع کی پگڑی باندھ دی اور آپ کے سر پہ رکھنی ہے. تو میرے لیے یہ بڑی حیرت والی بات تھی یکدم ہی. میں نے کہا جی میری تو کوئی ایسی سوچ نہیں ہے, نہ میری ایسی ورکنگ ہے. نہیں بس ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. وہ بہت سارے نام تھے, اختلاف ہوتے رہے ہیں, کئی دن میٹنگ ہوتی رہی ہیں, تو میں نے آپ کا نام لے لیا. تو پرویز لائی صاحب نے کہا کہ جی وہ تو ہم پہلے بھی اس کو بلاتے رہے, مانتا نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں میں لے آؤں گا, تو ہم نے آپ کو ضلع ناظم بنانا ہے. اب میرے لیے یہ بڑی آنن فانن بات تھی. تو بہرحال میں نے کہا جی پھر مجھے کوئی سوچنے کا موقع تو دیں. تو نعیم حسین چٹھا صاحب کے جو الفاظ تھے, اس وقت نعیم چٹھا صاحب سینیٹر تھے, کہنے لگے بابا لوگ منسٹریاں چھوڑ کے ضلع ناظم بننے کو تیار ہیں, تم ایم ایل اے شپ کے اوپر سوچتا ہے. اور میں نے کہا نہیں جی آپ کا حکم یکدم آیا ہے, مجھے کچھ مشورہ دوستوں سے کرنے دیں. تو میں نے پہلا مشورہ جو کیا, ہمارے اس وقت ایم پی اے تھے مسلم لیگ نون کے روح جہاں زیب کبھی خان صاحب, ان کو فون کیا کہ راؤ صاحب یہ نعیم چٹھا صاحب کی بات ہے اور یہ میری سمجھ سے باہر ہے. تو انہوں نے کہا میاں صاحب اگر آفر کر رہے ہیں تو انکار مت کیجیے گا. میں نے کہا لمبی بات ہوئی, بھارت راؤ صاحب کا مشورہ تھا کہ انکار نہ کریں. پھر میں نے فون کیا حاجی نواز صاحب کو, شیخ پورہ کے جو اس وقت مسلم لیگ نون کے صدر تھے. حاجی صاحب یہ معاملہ ہے, نعیم چٹھا صاحب یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا میاں صاحب بڑی بات ہے, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو بسم اللہ کریں. مجھے پھر حالت ہوئی ہے یہ کوئی منع ہی نہیں کر رہا. میں نے پھر جویل لطیف صاحب کو پوچھا, اس وقت تو جویل لطیف صاحب اسمبلی میں نہیں تھے لیکن پہلے شاید ایم پی رہے ہیں میرے سے پہلے. تو جویل لطیف صاحب نے بھی محبت کا اظہار کیا, کہنے لگے سچ مچ. میں کہ بالکل سچ مچ, نعیم چٹھا صاحب کہہ رہے ہیں اور برگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب بھی رابطے میں ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ضلع ناظم لینا چاہ رہے ہیں. تو جویل لطیف صاحب نے کہا کہ میاں صاحب اگر کہہ رہے ہیں نا تو پھر انکار نہ کرو, قابو کرو. میرے لیے سب حیرت والی بات تھی. اور پھر میں نے باقی تمام سے مشورہ کیا جو بھی شیخ پورہ کے ہمارے ذمہ دار اس وقت اسمبلیوں میں تھے, اور اینڈ پہ رانا تنویر صاحب سے بھی مشورہ کیا. اور رانا صاحب کے پھر مشورے سے جب انہوں نے بھی اوکے کر دیا کہ نہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے, تو میں نے رانا صاحب کو جملہ کہا, میں نے کہا رانا صاحب ذرا میاں نواز شریف صاحب کو بھی بتا دیں, وہ تو سعودی عرب ہیں, ان کو بتا دیں کہ اس طریقے سے ہم مشورے سے میاں جلیل کو ضلع ناظمی کے لیے ریکمینڈ کر رہے ہیں. تو رانا صاحب نے فرمایا کہ نہیں ان سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے, ان کو تکلیف کیا دینی ہے, کل کو ہم نہیں فیصلے کرنے ہیں اور ہم ان کو مطمئن کر لیں گے. میں نے کہا ٹھیک. اب ہمارے لیے تو سینئر ظاہر ہے رانا تنویر صاحب ہی تھے. تو جب یہ صاحب نے اوکے کر دیا تو پھر میں نے نعیم چٹھا صاحب کو کہا کہ جناب آپ نے جو حکم دیا ہے میں بالکل اس چیز کے لیے حاضر ہوں, لیکن ایک شرط ہے کہ میں نے مسلم لیگ کاف جوائن کرنے کا اعلان نہیں کرنا.
میں نے یہ بھی اعلان نہیں کرنا کہ میں نے مسلم لیگ چھوڑ دی. نعیم چٹھا سے نے فرمایا کہ یار یہ غیر جماعتی ہے, اس میں کون سا جماعتوں کا مسئلہ ہے, یہ تو غیر جماعتی الیکشن ہے. میں نے کہا بات پھر ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جب میں ایگری ہوا اس شرط کے ساتھ, اور پھر بریگیڈیئر اعجاز شاہ سے میٹنگ ہوئی, پھر پیغام آیا جی پریزیڈنٹ مشرف صاحب آپ کو چائے پہ بلا رہے ہیں. تو پھر 2 دن بعد ہم پرویز مشرف صاحب کے پاس چائے پینے چلے گئے. انہوں نے مبارکباد دی کہ جی آپ ہمارے کنفرم ہیں ضلع ناظم. تو ادھر سے پریزیڈنسی سے میسج آیا پرویز الہی صاحب کو کہ میاں جلیل احمد کو کنفرم کر دیا گیا تو ان کو سپورٹ کریں. تو پرویز الہی صاحب سے پھر لاہور میٹنگ ہوئی. تو پرویز الہی صاحب نے, میں تھا, نعیم چٹھا صاحب تھے اور پرویز الہی صاحب تھے, ہم تینوں بیٹھے تھے اس موقع پہ. تو پرویز الہی صاحب نے فرمایا چٹھا صاحب کو کہ میاں جلیل تے ساڈے کدی قابو نہیں آیا, تسی پتہ نہیں کیویں منا کے لے آئے ہو. میں کہا جی نعیم چٹھا صاحب ہمارے ایم این اے رہے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے ان سے محبت کا پیار کا رشتہ ہے, لیکن آپ جب مجھے, لیکن چونکہ یہ غیر جماعتی الیکشن ہے تو اس میں نے یہ نہیں اعلان کرنا جو میں مسلم لیگ کاف جوائن کر رہا ہوں اور مسلم لیگ چھوڑ رہا ہوں, تو اس لیے مجھے اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے. تو پرویز الہی صاحب نے فرمایا ہاں نہیں غیر جماعتی ہیں, اس میں کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا اسی لیے میں نے یہ مان لیا ہے. اب مجھے بتائیں کراچی سے پشاور تک جو تنقید کرنے والے ہیں, مجھے ایک بندہ ڈھونڈ دیں جس کو ڈسٹرکٹ ناظمی مل رہی ہو اور وہ چیف منسٹر کی ٹیبل پہ اس کے سامنے بیٹھ کر چیف منسٹر دفتر میں کہے کہ میں نے اپنی پارٹی جوائن نہیں کرنی اگر یہ ذمہ داری مجھے دینی ہے, اور وہ کہے ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کی محبت تھی اور میری ایک صاف دلی تھی. میں نے صاف دلی کے ساتھ ان کے سامنے اپنی کنڈیشن رکھی, اور اس کنڈیشن کے ساتھ ہی میں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے میں ضلع ناظم کا الیکشن لڑوں گا. اور جب میں نے ضلع ناظم کا الیکشن لڑا, پورے ضلع میں نے کمپین کی. ہمارے اس وقت کے صدر تھے ڈاکٹر سلیم صاحب, شیوپورہ کے حیات ہیں, اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی عطا فرمائے. برج اٹاری میں چودھری ساجد صاحب نے ایک پروگرام رکھا تھا ویلکم کا, بہت اچھا وہ پروگرام تھا. تو ڈاکٹر سلیم صاحب بھی اس میں تشریف فرما تھے جو کہ مسلم لیگ کاف کے صدر تھے اس وقت ضلع شیوپورہ کے. تو انہوں نے تقریر میں کہا کہ ہم میاں جلیل صاحب کو ویلکم کہتے ہیں, ہماری پارٹی میں آ گئے. اب جلسہ تو میری ضلع ناظمی کی کمپین تھی. تو جب میں نے اپنی تقریر کی تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے, تو میں نے نہ تو کسی پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اور نہ ہی کسی دوسری پارٹی کو جوائن کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ غیر جماعتی الیکشن ہے, اس میں مسلم لیگ نون بھی میرے سے کوآپریٹ کر رہی ہے, مسلم لیگ کاف بھی کر رہی ہے, اور جماعت اسلامی کے دوست بھی کر رہے ہیں, جے یو پی کے بھی کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی کئی دوست مجھے ووٹ دے رہے ہیں. حالانکہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ میرے سامنے تھا, اس کے باوجود پیپلز پارٹی کے کئی کونسل بھی میرے ساتھ محبت میں تھے. اور جب میں نے ضلع ناظم کا الیکشن لڑا تو پہلے جب میں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا تھا میاں اظہر صاحب کے مقابلے میں, جبکہ وہ وزیر اعظم کے امیدوار تھے. اور خاص بات یہ تھی اس وقت 2002 کے قومی الیکشن میں پورے حلقے میں این اے 132 اس وقت اس کا نمبر تھا. این اے 132 میں آج بھی کوئی سروے کریں اور جو نوجوان ابھی ینگ ہوئے ہیں اور ابھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ ڈھونڈ کر دیکھیں, ایک بھی چودھری میرے ساتھ نہیں تھا. تمام آرائیوں کے چودھری میاں اظہر صاحب کے ساتھ تھے 100%. تمام جٹوں کے چودھری میاں اظہر صاحب کے ساتھ تھے. شیخ برادری ہماری شرف شریف کے ان کے چودھری بھی میاں اظہر صاحب کے ساتھ تھے. اختر علی مونگا صاحب ان کے ساتھ تھے, ملک سرفراز صاحب ادھر تھے, حاجی افتخار بنگو صاحب بھی ادھر تھے, اور جو چھوٹے چھوٹے چودھری تھے وہ بھی سارے ادھر تھے. میرے ساتھ ایک بھی چودھری نہیں تھا. اور جتنے یو سی ناظم تھے 22 یونین کونسلز تھی, 21 یا 22, تمام یونین کونسلز کے تمام ناظم میاں اظہر صاحب کے ساتھ تھے. صرف ایک رانا عباس علی خان میرے ساتھ تھا ناظمین میں سے, وہ بھی یو سی ناظم تھا ڈامکے سے. سارے ناظم ادھر تھے. تو جب چودھری سارے ادھر, ناظم سارے ادھر, اسٹیبلشمنٹ ادھر, طاقتیں ادھر, ہر چیز ادھر. کرنل مختار بھٹی ہمارے بہت زیادہ سپورٹر تھے اس وقت. انہیں کور کمانڈر لاہور نے منع کر دیا کہ تو میاں جلیل کی سپورٹ کرنے جاتا ہے, خبردار تو اس علاقے میں گیا تو. ان کو آنا بین کر دیا گیا. اسٹیبلشمنٹ کی پوری طاقت ادھر تھی.
لیکن یہ صرف کیا تھا؟ دوستوں کی محبت تھی حضور میاں صاحب کے صدقے، اور ہمارا پیار محبت کا ماحول تھا. غریب غربا نے سب نے ہمیں ووٹ دیا. اور مجھے یہ پتا چلا کہ جہاں ہمارے پوسٹر لگے ہوتے تھے حضور شیر الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، بیبیاں اس کو صاف کرتی تھی گھر میں، میاں صاحب کا پوسٹر کٹانا پاوے ہوتے، لوگ پیار کرتے تھے. جو اللہ کا کرم ہے، بزرگوں کے صدقے، ہماری تو ایسی اوقات نہیں ہے. اور ایک نے مجھے بتایا کہ آپ کا پوسٹر لگا تھا تو بوڑھی مائی تو اس نے اوپر چھایا کر دیا، اور بیڑا تو پابندی میاں صاحب کے فوٹو ہوتے. تو آپ یہ دیکھیں جب اس طرح کا پیار ملے بڑوں کے صدقے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ، طاقتیں، چودھری، ناظم یہ کیا کر سکتے ہیں؟ دوستوں نے پیار کیا، علاقے نے پیار کیا. شیرپور شریف اور تقریباً 11,000 کی لیڈ سے میں متوقع وزیر اعظم سے ہارا، جیتا. وہی غصہ حمادہ سے کو آج تک نہیں بیچارے کو کیا کہ ہمارے باپ کی وزارتیں اس میں سے چھینی. میں نے نہیں چھینی، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور تھا، میری کیا اوقات تھی؟ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی، چودھری آپ کے ساتھ تھے، سارا جہان آپ کے ساتھ تھا، لیکن اللہ کی مدد میرے ساتھ تھی، غریب میرے ساتھ تھے. اور میاں اظہر صاحب، اور پھر حماد اظہر صاحب کے وزیر تھے میرے سے، چونکہ یہ تھوڑا سا اوائڈ کرتے تھے، پرانا غصہ انہیں نہیں جاتا. تو میں نے حماد اظہر صاحب کو یہ بتایا تھا، اور اس یہ چیز آن ریکارڈ ہے، کسی ایک تقریر میں بھی میں نے میاں اظہر صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کی. ہمیشہ ان کا احترام سے نام لیا، اور اختلاف کرتا تھا تو پرویز مشرف سے کرتا تھا، میاں اظہر صاحب سے نہیں. ان سے میرا اتنا ہی تھا کہ جی وہ ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ لگ گئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت میاں نواز شریف رائٹ کے اوپر ہیں، ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ رہے. نہ اس وقت وزارت مجھے خرید سکی، نہ قومی اسمبلی کے فلور پہ گیا تو امیر چین صاحب گواہ ہیں، نہ پھر وزارتیں مجھے خرید سکی. مجھے کون خرید سکتا ہے؟ مجھے بتا تو دے. میری جوتی کے نوک پر یہ چھوٹے چھوٹے بیوقوف جو بات، ابھی جو یہ منڈا صاحب اور ان کے گرد گرد جو باتیں کرتے ہیں، وہ تو بےچارے اپنی غصے میں کرتے ہیں، لیکن جو بے سمجھی میں کرتے ہیں میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. کراچی سے پشاور تک میرے جیسا ڈھونڈ کے تو لائیں جو بات کا پکا ہو، پارٹی کا پتہ ہو، اصول کا پکا ہو. ہم نے اخلاص سے سیاست کی ہے، اور پھر ہم نے جب دوستوں کی مدد سے، چونکہ زمانہ طالب علمی سے الحمدللہ مجھے یہ ہے کہ میں چیز جو کرتا ہوں سمجھ کے کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد لے کے دروشی پڑھ کے جب پلان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور میری آج تک پلاننگ فیل نہیں ہوئی. یہ زمانہ طالب علمی سے میرا ریکارڈ ہے. تو جب میں نے اپنا الیکشن باندھا، اپنے بھائی کے 2 الیکشن بھی پہلے میں نے لڑے، اور میں نے آرگنائز کیے تھے. سب دوستوں کو پتا کہ میاں جلیل نے یوں باندھ دیے تھے، یوں باندھے، یوں. میں نے دوستوں کو سمجھا دیا کہ اگر کوئی آ کے دھاندلی کرے گا نا، اس کی پھر ایسی تیسی. ایک ایک پولوں کو مینج کیا، ایک ایک کو 3 ٹیمیں میں نے بنائی ایک ایک پولوں کے اوپر، ایک اندر، ایک باہر، ایک سیکرٹ ٹیم، اور ایک ڈانگ چھوٹے والی ٹیم. اگر ڈانگیں چلیں گے 6 مارے گا، آپ نے 40 مارنی ہے. اور میں نے سب چودھریوں کو رات وزٹ کر کے بتا دیا کہ آپ نے کمپینیں کر لی ہیں میرے خلاف، مجھے کوئی غصہ نہیں ہے. آپ ووٹ دیں، میاں اظہر صاحب کو اچھا سمجھ رہے ہیں، لیکن جو مجھے ووٹ دینا چاہتے اس کو دینے دیں. اگر ڈانگ چھوٹا کریں گے تو یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، یہ لڑائی نتیجہ خیز ہوگی. اور میاں اظہر صاحب نے آپ کو چھڑانے نہیں آنا. ادھر ہم نے رہنا ہے، آپس میں پیار سے رہیں یا لڑائی جھگڑا کر کے رہیں. الحمدللہ پورے الیکشن میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور ہم نے الیکشن کنٹرول کیا. اور اس وقت متوقع وزیر اعظم سے، جس کے ساتھ ساری طاقتیں تھیں، سارے چودھری، سارے ناظم، ساری طاقت، اور میاں جلیل شیرپور 11,000 کی لیڈ سے تقریباً کامیاب ہوا. یہ چھوٹی بات ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے. اور پھر جب ضلع لازمی کا الیکشن ہوا 2005 میں، پورے پنجاب سے ہائیسٹ ووٹ میاں جلیل شیرپور کا تھا. کیوں؟ ہماری یونین کونسل تھی 101 شیوپورے کی، 13 ووٹ تھے ایک یونین کونسل میں. اس حساب سے 1000 تو کتنے ووٹ ہو گئے جی؟ 1313 ٹوٹل 1313 ووٹ تھے کونسلرز کے، ناظمین، نائب ناظمین کے، جنہوں نے ضلع ناظم کو الیکٹ کرنا تھا. 1313 میں سے 1000 غالباً 41 یا 42 ووٹ مجھے ملے. 1313 میں سے کتنے ملے؟ 1000 تقریباً 40، 41 یا 42. پورے پنجاب میں اتنا سکور کوئی ضلع ناظم نہیں کر سکا. ہائیسٹ ووٹ میرا تھا، ہائیسٹ، سب سے ٹاپ پہ. کیونکہ باقی اضلاع کو تو میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو شاید پورے پاکستان میں نمبر 1 میں آتا. یہ ایک چھوٹی بات.
اور پھر جب ضلع ناظمی کے طور پہ ہم نے کام کیا تو شیو پورے کو جب میں انالیسس کیا ڈی سی او ڈی پی او سے سمجھا, کرائم ریشو دیکھی سب سے ہائیسٹ, ایجوکیشن دیکھی سب سے نکمی, ہیلتھ دیکھی سب سے نکمی, 24 ڈپارٹمنٹ جو میرے متحد تھے ان کو میں نے اسٹڈی کیا, آفیسر سے میٹنگ کی, سمجھا, دیکھا کہ ہر محکمہ نکما ہے پورے پنجاب میں. ہم نے تیار کر لیا کہ 2 سال میں ٹاپ 5 پہ لے کے جانا ہے, اور ہم انہی افسروں سے کام لیا تو 2 سالوں کے اندر 24 ڈپارٹمنٹس اللہ کے فضل کے پورے پنجاب میں ٹاپ میں آئے, ٹاپ 5 میں چلے گئے ہم. فائنانس اینڈ پلاننگ میں ہمارا نمبر 1 آیا, اور بجٹ میں خود اپنا بناتا تھا, اور ڈی سی او صاحب اور ای ڈی او فنانس پریشان تھے. مرزا ابرار صاحب تھے, آج کل شاید کہیں بطور ڈی سی او یا کہیں کچھ بطور سیکرٹری کام کر رہے ہوئیں گے. اس وقت وہ ای ڈی او تھے فائنانس کے, اور ان سے میں نے ابتدائی طور پہ سیکھا, سمجھا, اور پھر میں نے بجٹ خود بنانے شروع کر دیے. جو پہلا بجٹ میرا تھا بطور ضلع ناظم جو میں نے بنایا, میں نے خود بنایا, اور میرا بجٹ جب چیف سیکرٹری کے پاس پہنچا, پورے پنجاب کے ظاہر پہنچتے ہیں, تو فائنانس نے دیکھا کہ یہ تو بجٹ بنانے کا اس کا ایکسیلنٹ سٹائل ہے, تو انہوں نے اپریسیشن لیٹر بھیجا ڈی سی او کو کہ آپ کا بجٹ پنجاب میں نمبر 1 ہے, بہترین بجٹ ہے آپ کا. تو ڈی سی او صاحب وہ اپریسیشن لیٹر لے کے میرے پاس آ گئے کہ میاں صاحب یہ تو دیکھیں, ہمیں تو پتہ ہے یہ آپ کی محنت ہے, شاباش ہمیں مل رہی ہے. اور ہماری ایجوکیشن ٹاپ پہ چلی گئی. پنجاب گورنمنٹ نے لیٹر بھیجا کہ آپ نے اتنی اچھی ایجوکیشن کا کر دیا ہے, اپنے سٹاف کو ڈبل تنخواہیں دیں. ہیلتھ ہماری جو 32-33 نمبر پہ تھی ٹاپ 5 میں آ گئی. ایگریکلچر کو ہم ٹاپ 5 پہ لے گئے, جنگلات کو ہم اوپر لے گئے. حالانکہ کوئی ضلع ناظم محکمہ جنگلات میں کام نہیں کرتا, جنگلات کا ایک شعبہ تھا جو ضلع ناظم کے متحد تھا, میں نے اس میں بھی کام کیا, اور پورے پنجاب کے تمام اضلاع میں سے نمبر 1 ہماری پوزیشن آئی جنگلات میں بھی. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. میں خود حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے. ہوا کیا تھا, اخلاص تھا, انہی افسران سے چیزیں سمجھی, ویک پوائنٹ نوٹ کیے, انہی کو مدد کی, پراپر بجٹ انہیں دیا, اس کو میں خرد برد ہونے نہیں دی, اور اللہ کے فضل کرم سے ہم نے ایکسیلنٹ رزلٹ لیے. تو جب شیخو پورہ کے اندر جو کہ ایک ضلع معمولی سا ضلع ہے, اور پھر وہ حالات کے جب چیف منسٹر بھی میری فیور میں نہیں تھے اس وقت. کیوں میری فیور میں نہیں تھے کہ تحصیل ناظم انہوں نے ٹکٹیں اور بندوں کی دی, مسلم لیگ کاف کے جو سپورٹر تھے, میں نے امداد اپنے دوستوں کی کر دی, جو میرے دوست تھے. مرید کے میں رانا افضال صاحب تھے, فروز والا میں رانا انوار حسین صاحب تھے, شرق پشیر میں میرے کزن میاں مرغوب صاحب وہ خواہش مند تھے, تو ان کو میں نے دوستوں کے مشورہ کر کے رانا عباس علی خان میں نے ریکمینڈ کیے ہوئے تھے, لیکن رانا صاحب کو بھی ریکویسٹ کی کہ چلو وہ اگر ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں ساتھ لے چلیں. اور بہرحال پھر ہم نے میاں مرغوب صاحب کو سپورٹ کر دی, اور اس طریقے سے تینوں تحصیلوں کے اندر جو پرویز لائی صاحب کی ریکمینڈی بندے تھے مسلم لیگ کاف کے تھے وہ ہار گئے, اور ہم نے جن کو کیا وہ جیت گئے. اور یہی مسئلہ ضلع نائب ناظم ہی ہوا. تو پرویز لائی صاحب نے جو ٹکٹ دے دی میرے مشورے کے بغیر, تو میں نے نائب ناظم جو مجھے پسند آ رہے تھے رحمت علی ڈوگر صاحب ان کو مدد کر دی. تو وہاں بھی وہ پرویز علی صاحب کا ضلع نائب ناظم ہار گیا, تو وہ میرے سے خفا تھے, غصہ آ گیا تھا کہ اس نے ہمارے بندے ہرا دیے. تو میں نے تو یہ کیا تھا کہ بندے, میں جب ضلع ناظم ہوں تو بندے میری مرضی کے ہونے چاہیے, میں نے کام کرنا ہے. اور یہ میری پرویز علی صاحب سے کمٹمنٹ تھی. وعدہ خلافی پرویز علی صاحب نے کی تھی, میں نے نہیں کی تھی. جب مجھے کہا گیا کہ ضلع ناظم آپ کو بنانا ہے, تو میں نے کہا سر میں نے یہ پھر آپ کی شرط اس لیے قبول کرنی ہے, ایک تو میں نے مسلم لیگ کاف جوائن نہیں کرنی, نمبر 2 یہ ہے کہ ضلع کے اندر پھر نائب ناظم میری مرضی کا ہوگا, ڈی سی او ڈی پی او میری مرضی کے ہوئیں گے, تحصیلوں میں نے جو کوئی کام لینا تھا رزلٹ میں آپ کو دوں گا. پرویز علی صاحب نے میرے سے وعدہ کیا نہیں چٹھا صاحب کے سامنے, جیسے آپ کہیں گے وہ ہوگا. لیکن عین موقع پہ وہ ایسا نہ ہوا, تو میں نے پھر اپنے دوستوں کو سپورٹ کر دی. میں بالکل کلیئر تھا, کوئی میں نے یہ نہیں کہ 2 نمبری کی. پرویز علی صاحب نے زیادتی کی میرے ساتھ, وعدہ کچھ اور کیا اور عمل کچھ اور کیا, جیسے ابھی خان صاحب نے گڑبڑ کی. ٹھیک ہے نا. اچھا اب میں جب خان صاحب کو تنقید کرتا ہوں, دوست ایک طرف آپ پیار کرتے ہو, ادھر ایک دوست کہہ رہا ہے کبھی آپ پیار کرتے ہو کبھی آپ اختلاف کرتے ہو. بھائی پیار کرتے ہو خان صاحب کی باتوں سے, تو 3 بار خان صاحب نے مجھے خود وعدہ کیا اور تینوں بار ٹکٹیں غلط دے دی. وہ میں سمجھتا ہوں نیچے والے پیسے لے کے نجائز طریقے کر کے بلا دیتے ہیں اصل بات, لیکن میرے ساتھ تو زیادتی ہوئی. پہلے بھی خود خان صاحب نے وعدہ کیا, ٹکٹ غلط دے دی.
پھر کہا نہیں وہ غلطی ہوگی، آئندہ آپ جیسے کہیں ہوگا، پھر غلط ٹکٹ دے دی۔ ابھی بھی جب معاملات آ رہے تھے تو خان صاحب کی میرے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ ان تینوں حلقوں میں جو تینوں ایم پی حلقے ہیں، پی پی 137، 38، 39، اور اس کے اوپر ایم این اے آپ کی مرضی کا ہوگا۔ جب وعدہ تھا، عثمان بزدار صاحب گواہ ہیں، مولانا غیاث الدین صاحب گواہ ہیں، اشرف انصاری صاحب گواہ ہیں، بریگیڈیئر عام جو ملٹری سیکٹری تھے وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، نعیم الحق صاحب فوت ہو گئے ہیں، چودھری سرور صاحب شاید اس میٹنگ میں تھے یا نہیں تھے، لیکن عثمان بزدار صاحب تو تھے۔ تو سب کے سامنے یہ وعدہ ہوا، ہاں گورنر صاحب بھی تھے، خالد مقبول صاحب بھی تھے، نہ گورنر چودھری سرور صاحب۔ تو یہ وعدہ جب ہو گیا تو عین موقع پہ ابھی جب ٹکٹیں تقسیم کی عمران خان صاحب نے، تو وہ نیچے والوں نے پیسے لے کے بالکل نئے بندوں کو دے دی۔ اگرچہ وہ تینوں بندے میرے لیے انکمفرٹیبل نہیں ہیں، میرا ذاتی ان سے تعلق ہے، مجھے ان سے احترام ہے، لیکن جو میرٹ پہ تھے ان کو تو نہیں دی، اور جو میرے سے کمٹمنٹ کی تھی وہ کدھر گئی؟ اچھا اب لوگ کہتے ہیں لو جی آپ نے جوائن کیا اور پھر یہ کیا۔ مجھے بتائیں پہلی دفعہ جب خان صاحب کو میں نے کہا میاں کہ ان کو ٹکٹ دے دیں ملک ایاز سرفراز کو، نہیں اس کو تو سیاست آتی نہیں ہے۔ تو جب پھر میں نے کام شروع کر دیا تو پھر اسی کو ٹکٹ دے دی۔ ایاز صاحب نے کام بھی نہ کر سکے پہلے، پھر بعد میں مجھے کہا گیا اور پھر وہ ایک کریمنل سے بندے کو ٹکٹ دے دی۔ اچھا تو ابھی مجرم کون؟ میاں جلیل کے عمران خان؟ میں نے وعدہ خلافی کی یا عمران خان نے کی؟ تو جب وعدہ خلافی عمران خان نے کی تو میں کیا اس کی تعریف کروں؟ یہاں تو کہوں گا کہ آپ نے چابیاں ماری ہیں، آپ نے غلط کیا۔ میں نے منہ میں یہ باتیں کی، جب منہ میں کی پہلی دفعہ عثمان بازار کے سامنے تو خان صاحب نے تسلیم کیا، ہاں ہم نے 2 دفعہ غلطی کی ہے، اب جیسے آپ کہیں گے کریں گے۔ تو جب غلطی مانی تو پھر غلطی کی 3ری دفعہ، تو اب میرا قصور اس میں کیا ہے؟ اب جو بات کہتے آپ کل ادھر پرسوں ادھر، ایسی بات نہیں۔ اور غلط ٹکٹیں دینے کے باوجود میں نے خان صاحب کو چھوڑا نہیں ہے، مجھے تھا ٹکٹیں غلط دی ہیں لیکن جن کو دی ہیں وہ پرسنلی بندے ٹھیک ہیں، مجھے ان سے ذاتی طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ میرٹ پہ نہیں ہے۔ اگرچہ انہوں نے پیسے دے کے لیے ہیں، نیچے لوگوں نے پیسے پکڑے ہیں، حماد اظہر نے، میڈم نے، یا کسی نے، پتہ نہیں کس نے پکڑے ہیں، لیکن انہوں نے پیسے دیے ہیں، پیسے دے کے ٹکٹیں لی ہیں۔ اب یہی خاصا کا پرابلم تھا، اوپر پڑے ہوئے تھے کرپشن کے خلاف، میں نے چھوڑنا نہیں ہے، میں نے NRO نہیں دینا، نیچے لوٹ پڑی ہوئی آپ کے نیچے۔ خان جی کیا کرتے ہیں؟ اوپر آپ چھوڑ ڈال رہے ہیں، نیچے انی پئی ہوئی ہے، حد ہوگی خان جی۔ یہی میں پیٹتا تھا کہ خان صاحب سے میری یہ میٹ کے پرائم سٹاؤس میں ہوتی رہی۔ اب عثمان بزدار صاحب شریف آدمی تھے، لیکن فرق ہوگی نے تو نیچے انی ڈالی ہوئی تھی، DCOD پہ پیسے لے کے لگاتی تھی، خان صاحب کو لوگ بتاتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ اب ان کی زوجہ محترمہ پہ جو الزام لگاتے ہیں وہ تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں بھی جب ضلع ناظم تھا، میرے دوست کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر جاتے تھے تو مجھے تو پتہ نہیں ہوتا تھا، ہو جاتا ہے۔ تو اب چیف منسٹر کی وہ فرینڈ ہے، چیف منسٹر کی اپنا کہہ لیں بیگم کی، اور پھر خان صاحب کی بیگم کی فرینڈ ہے، تو وہ تو 2 نمبری کرتی تھی، پیسے پکڑتی تھی، اس کی بے شمار لوگ باتیں کرتے تھے، باتیں ایویں نہیں نکلتی، لیکن خان صاحب کی زوجہ محترمہ کا میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی بیڈ اٹینشن ہوئے گی، لیکن خرابی تو تھی۔ اور یہی مجھے پتا چلا کہ آصف منیر صاحب جو اس وقت DGISI تھے، انہوں نے خان صاحب کو بتایا تو خان صاحب کو غصہ آ گیا اور انہیں اس کو فوراً بدلے، یہ میری بیگم کی مخبریاں کرتا ہے، حالانکہ انہوں نے ٹھیک بات بتائی تھی۔ لیکن یہ بڑا بحث طلب معاملہ ہے، میں اس میں خان صاحب کی بے سمجھی کہتا ہوں، بد نیتی نہیں کہتا۔ تو جب یہ ٹکٹیں بیچی ہمارے حلقے کی بھی ابھی، تو میں نے تحریک انصاف سے علیحدگی نہیں کی، اظہار ضرور کیا غلط ہوا ہے اور بیچی گئی ہیں، اور خان صاحب کی یہ ذاتی ہے کہ کیوں ان کو سمجھ نہیں آئی۔ میڈم یاسمین راشد کو میں نے خود کہا تھا کہ خان صاحب کی کمٹمنٹ میرے ساتھ، ہاں ٹھیک، مجھے تو نہیں پتا، میں کہا آپ کو نہیں پتا، بتائیں خان صاحب کو کہ یہ حلقوں کی ٹکٹیں میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ ان کا میرے سے وعدہ ہے، وعدہ پورا نہیں کر سکتے، کیوں کیا؟ جب کیا ہے تو پورا کریں گے۔ تو عین موقع پہ وہ بہرحال اس میں قصوروار میں میڈم یاسمین کو کہتا ہوں، جب میں نے بتا دیا تو اس کا کام تھا خان صاحب کو یاد کراتی۔ اب خان صاحب کو پتہ نہیں یاد رہی ہوگی بات کہ نہیں رہی ہوئے گی، انہوں نے نیچے سے یوں تعریفیں کر دی، یہ بڑا اچھا ورکر ہے جی، وہ بڑا اچھا ورکر ہے، جس نے ان کو پیسے دے دیے وہ بہت اچھا ورکر ہے۔ بس یہ سیاپا تھا، لیکن اس میں خان کی غلطی ہے، بدنیتی نہیں ہے۔ مخالفت میں نے اس لیے کی کہ خان جی عدم اعتماد تو آپ نے خود نہیں روکی، آپ نے خود کوشش نہیں کی، آپ نے کسی کو ترلائی نہیں کیا، کسی کو پیار ہی نہیں کیا،
آپ کی اس ناسمجھی کی وجہ سے جو مجھے پہلے میں نے بات کی کہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے اختلاف تھا کہ جو محالم ہو جاتا تھا اس کو دوبارہ مناتے نہیں تھے، حالانکہ میں اس وقت بچہ تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن مجھے آتا تھا خیال کہ حضرت کیا کرتے ہیں، کہ آپ کو لالچ نہیں ہے؟ تو اتنا لالچ تو ہو کہ اپنے مشن کے لیے کسی کو ریکویسٹ کر لیں۔ تو یہی پرابلم شاپا عمران خان کے اندر بھی ہے۔ تو ہاں جی، اگر آپ خود سن رہے ہیں تو یہ مجھے آپ سے اعتراض تھا کہ آپ اخلاص والے بندے ہیں، آپ کے اندر لالچ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کے اوپر یہ جو الزامات ہیں، وہ گھڑی کا، ابھی پچھلے دن میں وزیر اعظم بات کر رہا تھا، وہ خانہ کعبے کی گھڑی بیچ دی گئی، اور یار خانہ کعبے کی جائے روز بکتی ہیں، ہاتھ ہوگی یار، خانہ کعبے کی تصویریں روز بکتی ہیں، تو گھڑی انہوں نے لیگل طریقے سے لی، وہ اس کا مالک تھا، اس کے بعد بیچے جا رکھے، آپ کو کیا اعتراض؟ آپ تو چوریاں کرتے رہے ہیں، فراڈ کرتے رہے ہیں، جو پوری بیکری کھا گیا، توش کھا گیا، وہ آپ تو توشہ کھانا لوٹ کے کھا گئے۔ عمران خان کیا گھڑی لے لی، کوئی 10 چیزیں اور لے لی ہوں گی، جو لی اس نے قانونی طور پہ دی، پر لینے کے بعد وہ رکھے جا بیچے۔ اگرچہ اخلاقاً گفٹ کو بیچنا اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ انلیگل نہیں ہے، آپ نے عجیب ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ اچھا ابھی وہ یونیورسٹی کی بات کریں، وہ بھی مجھے ہنسی آتی ہے، پیسے ملک ریاض کے تھے، ملک ریاض نے گورنمنٹ کے پیسے چوری کیے تھے، اس کے ذاتی پیسے تھے، کمائی کے پیسے تھے، وہ انلیگل وے سے انگلینڈ لے کے گیا، طریقہ کار درست نہیں تھا، انگلینڈ گورنمنٹ کے نزدیک وہ انلیگل تھے، چونکہ پاکستان سے آئے تھے تو انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو کہا جی پیسے ادھر سے آئے ہیں یہ آپ سنبھال لیں، لیکن جب پاکستان کے پاس آ جاتے تو پاکستان کا قانون کیا ہے، یہ تو کوئی وکیل بہتر بتائے گا، لیکن مجھے جو سمجھ ہے کہ اگر کسی کا پتہ چل جائے کہ اس نے یہ پلازا بنایا ہے اور اس کے پاس وائٹ منی نہیں ہے، اس کا قانون کیا ہے، اسے ایک جرمانہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے یہ 10 کروڑ کا 20 کروڑ کا یہ بنگلہ بنایا ہے اور 20 کروڑ کا تمہیں وائٹ منی ثابت نہیں کر سکتے، لہذا اس کے اوپر اتنے % جرمانہ دے دو اور بس یہ پیسے تمہارے وائٹ ہیں۔ تو وہ جتنے عربی تھا ملک ریاض کا تھا، حکومت پاکستان کا نہیں تھا، انہوں نے تو حکومت پاکستان کو دینا تھا نا، تو وہ تھوڑا جرمانہ کر کے عمران خان ملک ریاض کے پاس ہی جانا تھا۔ تو اب اگر عمران خان صاحب نے کہہ دیا چلو یار تمہارے پاس یہ پیسہ آ رہا ہے تو یہ یونیورسٹی کے زمین لے دو، تو کیا خان نے اپنا مال بنا لیا، یونیورسٹی بنا دی۔ اب یونیورسٹی کا وہ اگر چیئرمین ہے تو اس میں کون سی بات ہے؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے لوگوں پہ، یہ کیسے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ خان کے اندر آج تک جو جرم نکالے نا انہوں نے، مجھے ایک جرم کے ساتھ مجھے اتفاق نہیں ہے، ایک نمبر آدمی ہے، لیکن فالٹ کیا ہے؟ جو ملٹری کے خلاف اس نے ناجائز الزامات لگائے۔ گرے خان صاحب اپنی نلائکی سے عدم اعتماد آپ خود نہیں روک سکے، کبھی آپ ایبسولوٹلی ناٹ کو اپنا رہے ہیں سلوگن، کبھی آپ وہ لڑا رہے ہیں سائفر آ گیا سائفر آ گیا، یہ روٹین ہے یار، کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہر روز امریکہ کو بدنام کر رہے ہیں، ہمارا دوست ہے، ہمارے اچھے تعلقات ہیں اس سے، جو بات امریکہ ہمیں غلط بنائے گا ہم نہیں مانیں گے، لیکن ادب احترام کے ساتھ دوستانہ ماحول میں اپنے دوست کو زچ مت کریں۔ آپ نے خواب کا تماشا بنا دیا اور پھر پاک افواج کو بدنام کرنا شروع کر دیا کہ یہ نیوٹرل ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، یہ جو میر جعفر میر صادق حد ہو گئی۔ میں مسلسل تکلیف میں تھا اور میں باتیں بھی کرتا تھا، اور پھر جو سینئر ہمارے سابق منسٹر یہ وہ نہیں شیرپوری صاحب، وہ عمران خان تو 2 جرنیلوں کی بات کرتا ہے، مجھے حیرت ہوتی تھی یار ہاتھ ہو گئی، یہ بندہ 3 دفعہ MLA رہا ہے، اس کو عقل نہیں آ رہی کہ جب جرنیلوں کو بدنام کریں گے تو بدنام تو ادارہ ہوگا، لوگ تو ادارے سے نفرت شروع کر دیں گے، اور جو ماحول بنا دیا گیا۔ میں بٹو دور سے لے کے آج تک جو دیکھتا ہوں، بنگلہ دیش کے اندر بھی بٹو کا لالچ تھا، مجرمان کو حکومت دی جاتی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا، فوج کو تو مس یوز کیا گیا ان کے جلوس روکنے کے لیے، فوج کا کیا قصور؟ لالچ تو بٹو کا تھا، جائیے نہیں کو حکومت سنبھالنی تھی۔ یہ بدماشیاں جو سیاستدان کرتے ہیں بدنام فوج کو کرتے ہیں، اور پھر جو جائیہ نے الیکشن کرائے ایکسیلنٹ الیکشن تھے، 1 نمبر الیکشن تھے، اور جب بٹو نے خود الیکشن کرائے 2 نمبر الیکشن کرائے، اس کے خلاف ایجیٹیشن ہوئی، تحریک نظام مصطفیٰ چلی، ہر روز گولی چل رہی ہے، ہر روز لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہر روز گرفتاریاں ہو رہی ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کئی ماہ، اور پھر وہ ضیاء الحق جس کو آؤٹ آف میرٹ کس نے لگایا تھا؟ بٹو نے لگایا تھا۔ اب ہمارے کئی بندے کیا چھوڑتے ہیں جی ہمارا آرمی چیف جو بنتا ہے امریکہ سے آرڈر آتا ہے، عقل کام نہیں کرتی تمہاری؟ ضیاء الحق امریکہ سے آرڈر آیا تھا کہ اس کو آرمی چیف لگاؤ، ہمارے پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا، جو سینئر تھا اس کو نکال دیا، جو جونیئر تھا ضیاء الحق اس کو آرمی چیف لگا دیا۔ تو 2 نمبری کس نے کی؟ عوامی لیڈر نے، ذوالفقار بٹو نے۔
اچھے لوگوں کو نکال دیا اور جو کمزور آدمی تھا اس کو آرمی چیف بنا دیا. اور وہی کمزور آدمی جب اس نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو خلاف قانون خلاف آئین غلط الیکشن کرائے ہیں اور روزانہ ایجیٹیشن ہو رہی ہے اور ایجیٹیشن کے اندر یہ بندہ گولیاں چلا رہا ہے, لوگوں کو گرفتار کر رہا ہے اور امن خراب ہو رہا ہے, تو ایک دن پھر اس کا خون جوش مار گیا. جب تم بک سائڈ پہ رکھ کے کام کر رہے ہو تو اس نے بک سائڈ پہ رکھ دی تو آرام ہو گیا. بھٹو کا خلاف آئین خلاف قانون کام کرنا جائز تھا اور ضیاء الحق کا خلاف قانون کام کرنا حرام ہو گیا. ضیاء الحق نے جو کیا ٹھیک کیا, بھٹو کو پکڑ کے اندر کیا, لیکن اس کے ٹھیک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تمام سیاسی جماعتیں اس کے ساتھ لگ گئیں. پیپلز پارٹی کے ویسے وہ خلاف تھا اور باقی جماعتوں میں صرف مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ ضیاء الحق کے ساتھ نہیں لگے, جو مجھے اس وقت بھی, میں بچہ تھا لیکن اس وقت بھی اختلاف تھا کہ حضرت غلط کر رہے ہیں, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں حضرت نے غلط کیا. جماعت اسلامی ساتھ لگ گئی, مفتی محمود ساتھ لگ گئے, تمام سیاسی جماعتیں ضیاء الحق کے ساتھ لگی. وہ کون تھے؟ عوامی لوگ تھے نا. جب عوام نے ضیاء الحق کے ایکشن کو پسند کیا تو ضیاء الحق کا جو اقدام تھا وہ ٹھیک اقدام تھا, فوج کا اقدام غلط نہیں تھا. ابھی ملبہ ڈال دیتے ہیں بنگلہ دیش کا بھی, فوج نے جب بنگلہ دیش یہ کر دیا, زیادتی کر دی, فلانا کر دیا, ٹمکانا کر دیا. کرایا کس نے؟ بھٹو نے. آج میں کسی کے اوپر نجائز پرچے کراؤں اور لوگوں اپنے دشمنوں کے اندر کراؤں جیسے لوگ کرتے ہیں, تو میں استعمال کس کو کروں گا؟ پولیس کو. نظر تو پولیس آئے گی لیکن پولیس تو زیادتی نہیں کر رہی, میں کرا رہا ہوں. اسی طریقے سے کرایا جو بھٹو نے کرایا. اور ضیاء الحق کا پیریڈ ایکسیلنٹ پیریڈ رہا. جب وہ گیا دنیا سے, لوگوں نے اس کے لیے دعائیں کی, لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا, لوگ روتے رہے. اس کے دور کے اندر پاکستان خوشحال ہوا. پھر جب عوامی دور آتا ہے نواز شریف صاحب کا اور بے نظیر صاحبہ کا, پھر کھینچاتا نہیں, پھر کھینچاتا نہیں, پھر اوپر نیچے, وہ اس کو نہیں مار رہا, وہ اس کو نہیں مار رہا, اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف. اور پھر جو فوج کے اندر بھی اپنی مرضی سے آرمی چیف بدلتے رہے. پوچھیں نواز شریف صاحب کو اور محترمہ بے نظیر صاحبہ کو, ان کو امریکہ کہتا تھا یہ آرمی چیف فلانا لگائیں, اپنی مرضی سے لگاتے تھے. اور پھر جب اینڈ پہ انہوں نے وہ ایک بھٹ صاحب کو لگا دیا, نواز شریف صاحب نے, جن کو فوج نے ایکسپٹ نہیں کیا. پرویز مشرف تو ادھر تھا ہی نہیں, وہ تو سرکاری دورے پہ گیا تھا, انہوں نے دھار لگایا پیچھے. تو غیر اخلاقی طریقے سے نواز شریف صاحب نے وہ حکومت چینج کی. اور اس وقت میری تھوڑی سوچ یہ تھی کہ نواز شریف چلو بدل رہا تھا, وزیر اعظم تھا, اختیار تھا اس کے پاس, اس حد تک تو ٹھیک ہے, میں بھی نمبر دیتا ہوں کہ ان کے پاس اختیار تھا, انہوں نے اپنا اختیار یوز کیا. لیکن جب اب دیکھا ہے کہ وہ جو کور کمانڈر نہیں ہے ان کو آرمی چیف نہیں لگا سکتے آپ, اور وہ ضیاء الدین بھٹ صاحب بھی ایسے کور کمانڈر نہیں تھے کہیں کے, نواز شریف صاحب نے ایسے لگا دیا ان کو, اور فوج نے ایکسپٹ نہیں کیا. اور پرویز مشرف صاحب آ گئے. اگرچہ پرویز مشرف کا آنا میں نے کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کیا, لیکن غلطی نواز شریف صاحب کی تھی. کیوں انہوں نے ایسا آرمی چیف لگانے کی کوشش کی جس کو فوج نے ایکسپٹ نہ کیا؟ لیکن پرویز مشرف کا پورا جو دور رہا, جس کا یقیناً میں تو حصہ نہیں بنا اور مجھے ذاتی طور پہ تکلیف رہی میاں نواز شریف صاحب سے محبت کی وجہ سے, تو لیکن اوورال وہ پیریڈ ٹھیک رہا. مسلم لیگ کاف ان کے ساتھ لگ گئی, باقی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ لگ گئیں. تو اگر اس کا دور اتنا ہی انلیگل غیر آئینی تھا تو یہ سیاسی جماعتوں نے کیوں ایکسپٹ کیا؟ سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ تھیں. اور پھر جب پرویز مشرف صاحب سائڈ پہ ہوئے ہیں تو پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, پیپلز پارٹی, نون لیگ, پورے 5 سال انہوں نے کیے. کس نے چھیڑا ان کو؟ کسی نے ڈسٹرب کیا؟ جب نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمہ ہوا ہے تو عدالت نے انہیں نااہل اگر کر دیا تو وہ کیس ایک الگ بات ہے, لیکن فوج کی کہاں مداخلت تھی؟ ہاں, عمران خان صاحب کو لانے میں دیکھیں ووٹ تو ہم نے ڈالنے ہیں, پبلک نے ڈالنے ہیں, لیکن ان کی ضرور سپورٹ تھی کہ نواز شریف اور زرداری ان کے خلاف ذہن بنا ہوا تھا, وہ بھی پاکستانی ہیں. جب وہ پاکستانی یونیفارم پہن لے گا تو کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ انہوں نے جب سوچا کہ یار یہ ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, لوٹ کے باہر پیسہ لے جا رہے ہیں, تو چلو یہ شریف آدمی اس کو ہم نے تو عمران خان صاحب کو سپورٹ کی, کھل کے سپورٹ کی. لیکن خان صاحب
کہ جن چیزوں کی تعریف پبلک میں تھی، یا میں بھی جن چیزوں کی وجہ سے ان سے محبت کرتا تھا اور ان چیزوں سے آج بھی کرتا ہوں، وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن ایکشن کرنے میں خان صاحب کو سمجھ نہیں آتی تھی، غلط ایکشن کر رہے تھے، ایکشن کرنے میں فیل تھے، ناکام تھے. اور ماحول اب دیکھیں نا، پبلک کے لیے میرا یہ سوال ہے، لمحہ فکر یہ ہے کہ کیا اگر وجہ تھی کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے، پنجاب میں حکومت ان کی تھی، خیبر پختونخوا میں بھی ان کی تھی، تمام ضمنی الیکشن خان صاحب ہار رہے تھے، ہر ضمنی الیکشن ہار رہے تھے، اس کا مطلب ہے مقبولیت کھو رہے تھے. اور جب حکومت سے گئے ہیں تو ان کی پذیرائی پبلک کے اندر اپریسیشن بہت اوپر چلی گئی. کیا ہو رہا جائے؟ اب میں بتاؤں اوپر کیوں چلی گئی. یہ ایک غلطی ہوئی ان سے، حکومت چھیننے والوں سے. ان کا مقصد تو حکومت لینے کا کیا تھا؟ ان کا مقصد اتنا ہی تھا، ہم اپنے مقدمے ختم کریں، جو لوٹا ہوا پیسہ ہے یہ ہمیں کوئی نہ پوچھے، اور ہمارے خلاف جو مقدمے، جو جائز مقدمے تھے، ان مقدمات کو ہم ختم کرائیں. یہ خان تو سب کو پتا تھا خان صاحب کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے، لیکن انہیں پتا کہ اینڈ تک یہ ہمیں تو رگڑا دے چکا ہوگا، تو بہتر ہے اس کو ختم کریں. تو خان صاحب کو چلو آپ نے نکال دیا. خان صاحب اپنی عدم اعتماد خود نہیں روک سکے، ان کی بات صحیح ہے، انہوں نے کسی کو کہا ہی نہیں. میں تو خود وٹنس ہوں، کسی کو نہیں کہا. ہم بھی جب 14 بندے پنجاب اسمبلی سے خان صاحب کو ملے، اور 14 میں سے اینڈ پہ ہم صرف 4 رہ گئے، جو جاتا تھا کسی کو کسی نے فون ہی نہیں کیا کہ آپ کیوں چھوڑ کے چلے گئے. یہ تو تحریک انصاف کی ساری قیادت کے اندر یہ قابلیت تھی کہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے پیچھے پوچھنے والی کوئی نہیں ہے. تو ہم اینڈ پہ صرف 4 بندے رہ گئے جو آخری دن تک کھڑے رہے تقریباً. اور پھر ان میں سے ریزائن بھی صرف میں نے اور فیصل نیازی نے دیا. کبھی ہم نہیں ووٹ دے سکتے حمزہ صاحب کو، اور یہ بھی میں نے انکار ووٹ دینے سے اس وقت کیا جب حمزہ صاحب چیف منسٹر تھے، اور جب دوبارہ اعتماد کا ووٹ دینا ضروری ہو رہا تھا تو پھر عدالت کے فیصلے کی وجہ سے کہ جی ہر صورت اس کو ووٹ دینا ہے جس کی ٹکٹ پہ آپ ہیں، تو میں نے سوچا یہ استعفیٰ دینا بہتر ہے. چیف منسٹر تو حمزہ صاحب تھے، تو میں حکومت کے ساتھ گیا یا اپنے ضمیر کے ساتھ کیا؟ اب لوگ میرے جیسا اگر ڈھونڈے تو مجھے ایک ڈھونڈ کے دکھائیں کراچی سے پشاور تک. مسلم لیگ نون میں تھا، اس کے بعد تحریک انصاف میں آیا. جب تحریک انصاف چھوڑی ہے تو ابھی تک میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ظاہر ہے موقع آئے گا، کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن تحریک انصاف جب چھوڑی ہے تو کیوں چھوڑی؟ کہ خان صاحب کے غلط بیانیے کی وجہ سے، جو انہوں نے ملٹری کے خلاف غلط اور جھوٹا بیانیہ بنایا، جو امریکہ کے خلاف بنایا، مجھے وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ بھی غلط کر رہے تھے خان صاحب، ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ، اور وہ سلوگن حد ہو گئی یار. اگر جو باتیں ٹھیک تھی، لیکن یہ سٹائل بدتمیزی والا ہے، یہ کچھ سلجھا انداز نہیں ہے. خام خواب اگلے کو گھا چڑھا رہے ہیں. اگر امریکہ سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہماری دوستی ہے، آپ نے انکار بھی کرنا، تمیز سے انکار کریں جس سے اگلے کو غصہ نہ آئے. اور پھر فوج کا تو کردار تھا ہی نہیں آپ کے عدم اعتماد کے اندر، ثابت کر دیں. نیوٹرل تھے، بالکل خاموش تھے. وہ نیوٹرل کے لفظ کو ہی آپ نے گالی بنا دیا. تو آپ کی نالائکی تھی، آپ نے نہیں کسی ایم این اے ایم پی کو روکا، کہ نہیں کسی کو پیار کیا. تو زرداری صاحب ہوندا پھیر کے لے گئے. تو ملٹری کا کیا قصور اس میں؟ بدنام آپ نے ملٹری کو کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے اندر نفرت ملٹری کے خلاف پیدا کر دی. اب وہ ملٹری جب دیکھا کہ ہمیں یہ سب بدنام کر رہے ہیں، اور لوگوں کو منع کیا، لوگوں کو سمجھایا، جب لوگ بھی نہیں سمجھے، تو پھر پھینٹا جب لگانا شروع کیا انہوں نے، تو وہ تو 16 ماہ بعد جا کے پھینٹا لگانا شروع کیا. مارچ میں عدم اعتماد ہوئی 2021 میں، اور 25 مئی 2022 تک کسی کو تھپڑی میں لگاؤ تو بتائیں. 16 ماہ تک تو وہ یہ چیزیں مینج کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. جب صحافی بھی نہیں مانے اور نعرے مارنے والے بھی نہیں مانے، نہیں یہ ایبسولوٹلی ناٹ، یہ جانور، یہ نیوٹرل، تو پھر ان کو غصہ پہ آنا تھا. میں ہوتا مجھے بھی آ جاتا. میں اگر آرمی چیف ہوتا شاید اس سے بھی زیادہ برا سلوک کرتا کہ یار حد ہو گئی، میرا قصور بھی نہیں ہوگا، مجھے بدنام کر رہے ہیں. تو پھر جو انہوں نے کیا، انہوں نے یہ کچھ کرنا تھا. اس میں ان کا قصور نہیں ہے. ارشد شریف کا قاتل کون ہے؟ میں عمران خان کو کہتا ہوں عمران خان قاتل ہے. عمران ریاض کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے کون کرا رہا ہے؟ عمران خان کرا رہا ہے. جو بچے شہید ہوئے کسی وجہ سے عمران خان کی وجہ سے ہوئے. کیوں؟ خان جی آپ نے جھوٹا بیانیہ کیوں بنایا؟ قوم کو کیوں اشتعال دیا؟
مجرم آپ ہیں, ذمہ داری آپ کی ہے. آپ کو قوم نے وزیر اعظم بنایا, آپ کی عقل کام نہیں کرتی. آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو انتشار پھیلا رہا ہے, ایک آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو چنگاری پھیلا رہی ہے. میرے جیسا بندہ سمجھ سکتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئی. اور میں نے ہر موقع پہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی, آپ کو سمجھ نہیں آتی بات کی. ابھی جو صورتحال ہے, اگر آپ نے روز محشر صاف ہو کے پیش ہونا ہے تو جتنے تحریک انصاف کے بندے گرفتار ہیں اپنی گرفتاری دیں عزت کے ساتھ, اعلان کریں تمام تحریک انصاف کے بندوں کو چھوڑا جائے. اگر کچھ جرم ثابت ہو تو اس کے ساتھ مجھے دیں. کیوں, مجرم ہیں ہی آپ. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو نعرے مارتے مارتے عشق کے اندر چلے گئے, وہ تو نعرے مارتے مارتے چلے گئے. تو اچھا تو کیا ہو جائے گا, آپ نے فوت تو ایک دن ہو رہی ہے, تو اگر آپ کو سایہ موت ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ بھٹو صاحب کو نہیں ہو گئی, جانا تو ہے, جرت سے جائیں. صدام کو نہیں ہوگی, اسے یوں اپنے سینے میں ڈالا, تو آپ بھی ڈالیں, اس میں کون سا ہے؟ آپ نے قوم کو اشتعال دیا, اتنے بندے آپ نے, اپنے ارشد شریف آپ نے مروا دیا, عمران ریاضت تکلیف میں چلا گیا آپ کی وجہ سے, اور اتنے بچے تکلیفوں میں چلے گئے, کتنی مائیں تڑپ رہی ہیں. سب کو رہا کرائیں, گرفتاری دے دیں. پہلے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ملا عمر کی طرح چھپ جائیں, یہاں آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہے, یا امام خمینی کی طرح ملک چھوڑ دیں, باہر سے بیٹھ کے تحریک چلائیں, یہاں آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. آپ ضدی رہے, نہیں مجھے مشورے دے رہے ہیں باہر چلے جائیں, میں نہیں جاؤں گا. کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی؟ توبہ نعوذ باللہ, آپ بزدل تھے, آپ اس کو بزدلی سمجھتے ہیں. وہ تو ایک حال ہے اور عرفہ مثال ہے, لیکن کیا امام خمینی بزدل تھا جو ایران چھوڑ کے حکمت عملی سے اس نے اختیار کی اور شہنشاہ ایران جیسے فرعون کو جوتے اٹھا کے بھاگنے میں مجبور کیا؟ کیا ملا عمر بزدل تھے جو چھپ گئے اور حکمت عملی سے کام لیا اور دنیا جہاں کی طاقت امریکہ کو جوتے اٹھوا کے بھگانے میں مجبور کر دیا؟ آپ بھی میری بات پہ عمل کر لیتے, ملک چھوڑ کے باہر بیٹھ چلے جاتے اپنے بچوں کے پاس, تحریک چلاتے رہتے تھے حکمت عملی سے, سکون سے. کبھی نہ کبھی الیکشن ہونے تھے, پھر قوم فیصلہ کر دیتی. پتہ نہیں کیا آپ کو ضد تھی, نہیں میں جانے والا نہیں ہوں باہر, تو بیٹھے نہیں بھی ادھر. اب سارے جان کو اندر کرا رہے, سارے اندر چلے جائیں, مجھے نہ پکڑے. کیوں آپ کو نہ پکڑے؟ کیا اسامہ بن باقی بڑے بڑے حضرت مجدد افسانی جیل میں رہے ہیں, وہ نیلسن منڈیلا جو غیر مسلم ہے وہ جیل میں رہا ہے, بیٹھا رہا, کیا ہو گیا؟ ابھی جو صورتحال ہے, ہاں جی اپنے آپ کو پیش کریں اور یہ اعلان کریں, حکومت کو ریکویسٹ کریں کہ تمام تحریک انصاف کے ورکروں کو چھوڑیں. اگر کسی کا بھی کوئی جرم ہو تو اس کے ساتھ مجھے دیں. کیوں, سزا کے حقدار ہیں آپ, اور مجھے ٹائم دیں ملاقات کا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے کیا کیا جرم ہیں. کئی باتیں میں ابھی بھی نہیں کہہ سکتا, آپ مجھے ٹائم دیں, آپ کو بتاؤں گا کہ ہاں جی یہ آپ نے جرم کیے, آئندہ اللہ کے سپرد کریں, اپنے توبہ کریں, اپنے گناہ بخشوائیں, جو نماز قضا ہو گئی ہیں وہ قضائیاں دیں, دروشی پڑھیں, گرفتاری دیں, مقدمات کو فیس کریں. اگر جرم ثابت نہ ہو سکا تو آپ باعزت طریقے سے بری ہو جائیں گے. اگر کسی بھی طریقے انصاف کے بچے کا جرم ہو تو آپ اس کے ساتھ مجھے دیں. ان بچوں کو رہا کریں, ان ماؤں کے اوپر رحم کریں جو آپ کے عشق کے اندر, جو بیویاں اندر ہیں, بچے اندر ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ قصور تو آپ کا ہے. تو بہرحال آج کی ہماری جو اصل نشست تھی وہ تو اس لیے تھی کہ یہ 15/6/2023 کو جو ایس پی نیوز پہ ہم نے ڈسکشن کی, جن دوستوں نے کمنٹس کیے اس کا جواب دیا جائے, لیکن پھر بہرحال جذبات کے اندر باتیں کہاں سے کہاں نکل گئی. تو ایک چیز ہے, جو بھی لوگ اس میں سوال جواب کریں گے, ریکویسٹ ہے جو کریں بات تمیز سے کریں, میرے پاس تشریف لے آئیں. میرا نمبر 0333411681 دوستوں کے پاس ہے. اس پہ بھی میں ایس پی نیوز والوں کو کہوں گا کہ میرا نمبر نیچے شائع کر دیں, اور ٹائم لے کے کوئی تشریف لائیں. میں ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہوں. مجھے کوئی ملٹری کا ثبوت کوئی جرم ثابت کر دے خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد میں, اور خان صاحب بھی اس معاملے میں جھوٹا میں ثابت کروں گا, سچا ثابت کر دے آپ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اگر پیار کرتا تھا تو آج وہ بندہ ایک غلط چیز کے اوپر ملک کو انتشار میں ڈال دیا تو میں وہاں بھی اس کو سچا کہتا رہوں. جہاں مجھے نواز شریف سے محبت تھی, جب نواز شریف نے مکہ کیا مجھے اختلاف ہو گیا, آج بھی اختلاف ہے. عمران خان سے محبت تھی, آج اختلاف ہے. اب ادھر جو دوست کمنٹس کر رہے ہیں, یہ ایک ہے جاوید اقبال صاحب, ٹھیک ہے نا, یہ میں نے پرنٹ نکلوائے ہیں, میں نے ان کا مجھے پرنٹ نکال کے دیں.
اور یہ میں انشاءاللہ تعالی ہر کمنٹس کو دیکھوں گا بھی اور اس کا جواب بھی عرض کروں گا. یہ کہہ رہے ہیں جی شرپوری صاحب یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ پاکستان کے اندر کب تک جاری رہے گا؟ ایک بندے کے ساتھ اب لوگ چلتے ہیں دوسرے ہی مرلے بدل جاتے ہیں. تو جوید اقبال صاحب میں نے جو انہوں نے 2 دفعہ یہ کمنٹس کیے اسی کے اندر عرض کر دیا کہ ایک بندے کے ساتھ اگر ایک موقع پہ محبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط کام بھی کرے گا تو محبت ہی کریں گے. جب جس سے محبت ہے جب اس نے غلطی کی تو اس کی غلطی کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے. جب غلطی وہ نہیں سمجھے گا اور گاڑی ٹھوک دے گا جس طریقے سے یہ 9 مئی کو ٹھوکی گئی تو پھر بندہ کہتا ہے جناب آپ کی وہ راہ اور ہماری یہ راہ, ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. بتیرا سمجھانے کی کوشش کی, آپ ٹکر کر کے رہے ہیں, اللہ آپ کا حافظ ہو. تو لہذا یہ چیز ضروری نہیں. تو پھر میں آپ کو پتہ ہی سمجھاؤں. دیکھیں دوستوں کو سمجھ نہیں آتی, اس مثال کو کوئی کنفیوز نہ کرے. ادب میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ضرور ہوں, بزرگوں کی صحبت نصیب ضرور ہے, نہ تو ہمارے اندر کوئی روحانیت ہے نہ کوئی علمی قابلیت ہے, بس حضور شیر رحمانی کا صدقہ ہے, اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. تو بات میں عرض یہ کرنے لگا ہوں, اللہ رب العزت نے ابلیس کو جب فرشتوں کا امام بنا دیا تو اس میں کوئی قابلیت تھی تو بنایا نا. تو اسی بندے کو جب فرشتوں کا امام بنا دیا, جب ایک غلطی کی تو پھر اسے شیطان بنا دیا, اسے دھتکار دیا. تو اب کوئی کہے لو جی پہلے تو فرشتوں کا امام بنا دیا تھا, بھائی اس کی جو خوبیاں تھی اس کی وجہ سے فرشتوں کا امام بنایا. جبرائیل امین بھی اس کے بتائے تھے. تو جب اسی امام نے جس کو اللہ نے امام بنایا ایک جگہ پہ تکبر کیا تو پھر اللہ نے دھتکار دیا. اب خان صاحب کا بھی پرابلم یہاں یہ ہے کہ وہ اپنی نیکی کو تکبر میں لے گئے. نہیں میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے پاکستان میں, میں نے تو چھوڑنا نہیں ہے. اور یہ فوج کے خلاف جو باتیں ہیں, لوگوں کو اشتعال آنا تھا جو مجھے پکڑ لیا, اگرچہ جو آپ کو پکڑا غلط پکڑا, جس طریقے سے پکڑا غلط طریقے سے پکڑا. جو اشتعال آیا وہ اشتعال کون لے کے گیا ملٹری کے اداروں کی طرف؟ اشتعال آنا تھا تو گورنر ہاؤس کی طرف لوگ جاتے, چیف منسٹر ہاؤس کی طرف جاتے, فوجی اداروں کی طرف, راولپنڈی میں, سرگودا میں, پشاور میں, لاہور میں. یہ تو پری پلان تھا کہ فوج کے آگے جا کے احتجاج کریں گے. حد ہوگی ہے. فوج کو کیوں بیچ میں لے کے آتے ہیں, ان کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ اور میں پھر کھلا چیلنج کر رہا ہوں, جس کسی کو غلط فہمی ہے کہ میرا نقطہ نظر غلط ہے, میں اوپن بحث کے لیے بھی تیار ہوں. مجھے فوج کا فالٹ ثابت کرے. ایک جگہ پہ فوج کا فالٹ نہیں, ہاں مار کٹائی وہ ضرور کر رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا اگر آرمی چیف میں بھی ہوتا تو شاید اس سے زیادہ پھنٹا لگاتا. کیوں؟ جب میرا قصور نہیں ہے روزانہ مجھے بدنام کر رہے ہیں, روزانہ مجھے بدنام کر رہے ہیں. پھر ایک دن غصہ مجھے آ جانا ہے. پھر عمران ریاض جیسے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو آسان کرے. آپ کہتے تھے یہ 2 نمبر ہیں, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, اب آپ کہتے ہیں سلوٹ کریں, ہم نہیں مانیں گے. عمران ریاض صاحب آپ کو کس نے کہا ان کو سلوٹ کریں؟ کسی نے کہہ دیا سلوٹ کریں؟ حد ہوئی ہے. یہی بیچارہ ارشد شریف اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں کرے, بہادر آدمی تھا, لیکن ایک بیانیہ اس نے پکڑا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد جو بھی ہوا پتہ نہیں کس نے کیا, ظلم کیا جس نے بھی کیا, لیکن اس کا بیانیہ جو فوج کے خلاف وہ بیچارہ ہو چکا تھا خان صاحب کی وجہ سے. حالانکہ فوج کا قصور نہیں ہے. جب فوج کا قصور نہیں ہے تو فوج کے خلاف ارشد شریف ہو گیا عمران خان کے عشق میں. تو خان کی ذمہ داری تھی نا جب بتاتا کہ میں فوج کا قصور نہیں ہے, تو اس کا مجرم کون ہے ارشد شریف کو بھڑکانے میں؟ عمران خان. عمران ریاض کو بھڑکانے میں قصور کس کو ہے؟ عمران خان صاحب کا. یہ سب کو اشتعال دینے کا, جی جو احتجاج کریں جا کے ملٹری کے اداروں کے آگے, اگر یہ توڑ پھوڑ کا آپ نے حکم نہیں دیا میں سمجھتا ہوں, لیکن پھر شرارتی بندوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا, انہوں نے بیچ میں شرارت کر دی. جیسے جاتوں میں بھی ہوتا ہے, 2 چودھری لڑ پڑتے ہیں تو ایک شرارتی ایک طرف سے گولی چلا دیتا ہے, حالانکہ گولی کا مقصد نہیں ہوتا, وہ دوسری طرف بھی چلنی شروع ہو جاتی ہے. تو بیکلی تو وہ ہے کہ آپ لڑے کیوں, آپ ملٹری کے آگے احتجاج کرنے کیوں گئے؟ تو جوید اقبال صاحب آپ نے جو لکھا کہ جناب ایک دن آپ ادھر ہوتے ہیں اور اس کے بعد تو میں مسلم لیگ نون میں تھا, اس کے بعد تحریک انصاف میں تھا, آج شرک پوشی میں ہوں. سمجھ گیا بات؟ اور کہیں نہیں ہوں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بھی ایک دفعہ ابلیس کو فرشتوں کا امام بنایا تو پھر اتار دیا، تو یہ تو پھر سنت الہی ہے کہ ایک دفعہ ایک چیز کو پسند کر رہے ہیں لیکن دوبارہ جب غلطی کرے تو پھر بھی عشق کرتے رہے. میرے اندر یہ کملا عشق نہیں ہے کہ بٹو کے نعرے لگیں گے، نواز شریف کے نعرے لگیں گے، عمران خان کے لگیں گے. نہیں، میں پاکستان سے عشق کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور اپنے وطن سے محبت کی توفیق دے. افراد سے مجھے کوئی محبت نہیں ہے، لیکن نواز شریف سے محبت کرتا تھا پاکستان کی وجہ سے، اور عمران خان سے بھی محبت کرتا تھا پاکستان کی وجہ سے، اور جسے بھی کروں گا پاکستان کے لیے جو مفید ہوگا. اچھا، آگے ایک دوست ہیں میاں ساجد صاحب، انہوں نے کمنٹس میں لکھا ہے، یا انگلش میں ٹائپ کیا ہوا، انہوں نے، مجھے ذرا اس طرح کا پڑھنا مشکل ہے. اصل میں میاں صاحب کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہوا کس سائڈ کی چل رہی ہے. تو میاں ساجد صاحب، میں تو ہوا دے کر کبھی بھی فیصلہ میں نے نہیں کیا. ہوا چل رہی تھی میاں اظہر صاحب کی طرف اور مسلم لیگ کاف کی طرف، اور میاں نواز شریف کے خلاف ہوا تھی تو میں تو میاں نواز شریف کے ساتھ تھا. اور پورے پاکستان میں اس وقت صرف 15 بندے کامیاب ہوئے میاں نواز شریف کے. ضلع شیوپور سے میں اکیلا میں نے کامیاب ہوا، اللہ نے مجھے کامیابی دی. لیکن مجھے تو امید نہیں تھی میں نے کامیاب ہو جانا ہے، مجھے تو تھا کہ میں نے ہار ہی جانا ہے. تو لیکن میرا دل مطمئن ہے. تو میاں جلیل شرک پوری وہ ہے جو ہوا دے کے نہیں چلتا، اصول دے کے چلتا ہے. ذرا اپنی بات تھوڑی سی اصلاح فرما لیں، اور کسی وقت میرے پاس تشریف لائیں. شرک پوری شریف کا لنگر بھی پیش کروں گا اور کچھ آپ سے سیکھوں گا بھی، کچھ اپنی نقطہ نظر آپ کو پیش بھی کروں گا. اور میں اس کے ساتھ ساتھ پھر ارشد علی منڈا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ کمنٹس وغیرہ نہیں کر رہے، ان کی بہت بہت مہربانی. اور ارشد علی منڈا صاحب کو یہ میں دعوت عام دیتا ہوں، کسی وقت تشریف لائیں علاقے کے امن کے لیے، علاقے کی بہتری کے لیے. چونکہ سمجھدار آدمی ہیں، ان سے مشاورت ضرور میں کرنا چاہوں گا. مل جل کے کچھ بہتر سوچیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ضرورت خام خواہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن میرے معاملات پہ کمنٹس نہ کیا کریں، وہ آپ نہیں کرتے. آپ کا بہت بہت شکریہ. کیوں جی؟ خان جی. اچھا، اب قاسم نمبردار صاحب اور باقی ہمارے دوست، وہ تو خیر مجھے محبت کرتے ہیں اور اپریشیٹ ہی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو 80 کے قریب 90 کے قریب جو کمنٹس دوستوں نے کیے ہوئے ہیں، ان میں سے 5 ہی ہیں جو جواب طلب ہیں، اور میکسیمم نے تو اپریشیٹ کیا ہے، اور ایک صاحب ہیں جنہوں نے بس وہ حیرت والی بات کی ہے، لیکن بار بار کرتے جا رہے ہیں اس کو. تو جو سوال جن کے وہ 5 افراد ہی ہیں. 1-2 کی تو میں نے بات یہ کر لی، اور تیسرے یہ صاحب ہیں لیاقت علی صاحب. لیاقت علی صاحب لکھ رہے ہیں، مولانا علماء ہی اسلام کا نفاذ نہیں چاہتے. کیوں جب ضیاء الحق نے علماء کو جنگ فورم پر جمع کیا اور اسلام کے نفاذ کے متعلق دریافت کیا کہ کون سا اسلام نافذ کرنا ہے، تو اس پر علماء کا جواب کیا تھا، ذرا یہ بھی بتا دیں. تو لیاقت علی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے جس فورم کا حوالہ دے رہے ہیں میرے وہ علم میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اشارہ ہے اہل سنت، اہل حدیث، اہل تشیع کے اختلاف کی طرف. تو گزارش یہ ہے، وہ اسلام میں بتا دیتا ہوں جو میں نے عمران خان صاحب کو بتایا جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے اور میری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی. میں نے ان کو عرض کیا کہ جناب، آپ کے ارد گرد آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کے جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو ریاست مدینہ کی سمجھ بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ ریاست مدینہ کے لیے آپ کے ساتھ پھرتے ہیں. تو اب علماء اگر اسمبلیوں میں نہیں آ سکے یا نہیں آ سکتے زیادہ، تو آپ ایک مشاورتی فورم بنا لیں 4 صوبوں میں سے، تمام مسالک میں سے، کہ اہل سنت، اہل حدیث، اہل تشیع، اور پھر دیوبندی مکتبہ فکر اور بریلوی مکتبہ فکر. اس طریقے سے تمام نقطہ نظر کے جو قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، نظام اسلام جو ہے وہ سب کا ایک ہے. ہاں، زکوٰۃ کے اوپر آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اہل تشیع حضرات کے نزدیک زکوٰۃ کا معیار اور ہے، اور اہل سنت اور اہل حدیث ہمارے نزدیک اور ہے. تو وہ ٹھیک ہے، اپنے طریقے سے زکوٰۃ دے دیں، ہم اپنے طریقے سے دے دیں. لیکن یہ نہیں کہ اہل تشیع زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ تو شاید زیادہ دیتے ہیں، تو وہ اپنے طریقے سے دیں، لیں سب سے. ابھی ایک اہل تشیع نے بنایا ہوا ہے جی میں زکوٰۃ نہیں دیتا کیونکہ میں تو اہل تشیع ہوں. بھئی آپ تو زیادہ دیتے ہیں، جو اہل تشیع ان سے زیادہ لیں. اور بار جو بھی مسئلہ وہ کہتا ہے، یہ تو صرف ایک ایشو ہے.
باقی سزا جزا چوری چکاری امن و امان اس میں قرآن و سنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر جو طریقے بتائے گئے اور جو صحابہ کے دور میں جو جس طریقے سے حکومتیں چلی، ہم نے اپنا نظام بنانا ہے جو تمام مسالے کے علماء بیٹھ کر متفقہ طور پر یہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کہتا ہے میرے سے دعا مانگو، الہی مجھے سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ داتا علی اجمیری ہیں، مجدد الفسانی ہیں، غوث اعظم ہیں، شیر ربانی ہیں، یہ انعام یافتہ ہستی ہیں جو غیر اللہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ہدایت ان کے صحبت سے دیتا ہوں، لیکن ہمارے دوسرے احباب کہتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس نہیں جانا، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہ اختلاف ہے، تو اب اس میں قانون کا کون سا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، ہم داتا صاحب جانا چاہتے ہیں، ہمیں جانے دیں، جو نہیں جانا چاہتا اس کو مت جانے دیں، وہ نہ جائیں، کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ لیکن جو سعودی عرب میں ظلم کیا گیا اور جو ظلم کیا گیا، مزارات کو گرایا گیا، شہید کیا گیا، وہ تو انہوں نے ایک ظلم کی انتہا کی، ایک ظلم کی انتہا کی۔ وہ تو ایسی جرت ادھر بھی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ صحابہ کے مزارات گرائے گئے جو عرصہ دراز سے تھے، اولیاء کے مزارات گرائے گئے، تمام ازواج مطہرات اور بی بی فاطمہ کا اور تمام حضرت علی المرتضیٰ اور جتنے بھی ہستی ہیں ان کے توہین کی مزارات کی، تو یہ تو توہین کی اجازت تو کوئی نہیں دیتا۔ تو بہرحال جو نہیں مزارات پہ جانا چاہتے نہ جائے۔ اچھا اب تراویح ہیں، ہم سمجھتے 20 پڑھنی چاہیے، اہل حدیث ذات کہتے ہیں 8 پڑھنی چاہیے، وہ 8 پڑھ لیں 20 پڑھ لیں، اس میں قانون کا کون سا پرابلم ہے؟ تو محترم لیاقت علی صاحب، علماء کا جو چیزیں کا ڈفرنس آف اوپینین ہے قرآنی تشریحات کے اندر، اس کا قانون کے نفاذ کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ ہمارے عمل کے اندر ہے کہ ہم نماز میں رفع دین نہیں کرتے، ہمارے اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رفع دین کر کے نماز پڑھ لیں، ہم بغیر رفع دین کے کریں گے۔ اچھا ہم کہتے ہیں جی یا اللہ یا رسول اللہ برکت لکھیں، وہ کہتے ہیں نہیں لفظ یا نہ لکھیں، وہ نہ لکھیں، ہم لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ خالی اس میں محمد اور اس میں اللہ لکھ لیں، ہم یا اللہ یا محمد لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جھگڑنے والی نہیں ہیں، نہ ان میں کوئی پھڑنے والی بات ہے، تو قانون نافذ کرنے میں یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں پتا وہ آپ کس فورم کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا آگے ہمارے یہ بھائی ہیں آفتاب احمد صاحب۔ اچھا اب یہ آفتاب احمد صاحب یہ کمنٹس دے رہے ہیں، بیچ میں باقی کمنٹس پھر مختلف دوستوں کے ہیں جنہوں نے اپریشیٹ کیا ہوا ہے۔ آفتاب احمد صاحب کہتے ہیں دل میں ایک ہی جگہ ہوتی ہے نفرت یا محبت، درمیانی جگہ نہیں ہوتی، وضاحت کی جائے۔ اچھا اب آفتاب احمد صاحب یہ تو میں نے پوری گفتگو میں پہلے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہوتا، جہاں آپ کو محبت ہوتی ہے وہاں کسی ایشو کے اوپر آپ کو اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، تو لیکن جس ایشو سے اختلاف ہے اس حد تک آپ اس ایشو کی حد تک نفرت کر سکتے ہیں، اور جس وجہ سے محبت ہے اس حد تک آپ محبت کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جب محبت ہوگی، یہ تو میں تو اس چیز کو جہالت سمجھتا ہوں کہ بس جی بھٹو کے نعرے لگیں گے تو وہ ادھر دیوانے ہیں، جو نواز شریف کے دیوانے ہیں وہ نواز شریف کے دیوانے ہیں، اور جو عمران خان کے دیوانے ہیں عمران خان کے دیوانے ہیں۔ میں تو اس کو پاگل پن کہتا ہوں، میں اس کو سیاست نہیں کہتا۔ یہ بات میں نے کبھی بھی نہیں چھپائی، میں پہلے بھی میں نے کہا جب میں 2002 کا الیکشن لڑا کہ میں سیاسی پارٹی ازم کا خلاف ہوں، میں نیشنلزم کے حق میں ہوں۔ محبت کریں ملک کے ساتھ، پارٹیوں کے ساتھ نہیں۔ پارٹیاں ذریعہ ہیں ملک کی خدمت کا، پارٹیاں مقصد نہیں ہیں۔ اگر میں مسلم لیگ میں ہوں تو میرا مقصد مسلم لیگ کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، میرا مقصد ملک کی خدمت ہے۔ اگر میں تحریک انصاف میں ہوں تو میرا مقصد تحریک انصاف کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، میرا مقصد تحریک انصاف کے ذریعے ملک کی خدمت کرنا ہے۔ اور اگر کسی جگہ پہ تحریک انصاف ملک کے لیے رکاوٹ بنے گی تو ہم پہ گاڑی سے اتر جائیں گے، ہم کہیں گے یار اس گاڑی پہ تو ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ اچھا اس کے بعد جاوید اقبال صاحب نے پھر وہی دوبارہ اپنا ریپیٹ کیا، وہ میں نے پہلے جواب عرض کر دیا۔ اچھا میاں ساجد صاحب ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا ہے اصل میں میاں صاحب کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہوا کس سائڈ کی چل رہی ہے۔ ہاں یہ تو میں نے بات بتا دی کہ میاں ساجد صاحب میں ہوا دیکھ کر نہیں چلتا، جیسے میں نے پہلے بتا دیا، میں اپنا نظریہ دے کر چلتا ہوں، جو چیز مجھے بہتر لگتی ہے ملک کے لیے۔ اور کبھی میں نے لالچ نہیں رکھا، مجھے بار بار وزارتوں کی آفر ہوئی
نہ میں کبھی وزیر بنا اور نہ ہی بننے کا ارادہ ہے، اس لیے کہ مجھے پہلے دن سے پتا ہے کہ جب کوئی وزیر بنتا ہے نا، چونکہ وزیروں کے پلے ہے کچھ نہیں، طاقت ہے یا چیف منسٹر کے پاس یا پرائم منسٹر کے پاس، لیکن جو وزیر ہے میں کیوں نہیں بنتا؟ اب میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، اب یہ ایس بی نیوز والے کے ذریعے خان سی بتا دوں۔ دیکھیں اس بات یہ مجھے پہلے دن سے پتا ہے، جو بھی وزیر بنتا ہے نا، جب ہم جاتے ہیں نا چیف منسٹر دفتر یا پرائم منسٹر ہاؤس ترلے کرنے کہ جناب مہربانی کریں یہ سڑک دے دیں، مہربانی کریں یہ ہمارے اسکول اچھا کر دیں، وزیر بھی وہاں جا ترلا کر رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ وزیر بن کے ترلے کرنے ہیں تو ہم بہتر نہیں ایسے ترلے کر لیتے ہیں، تو یہ مجھے تھوڑی سی کراہت آتی ہے۔ اور سیکنڈ یہ ہے، میں نے شروع سے یہ دیکھا ہے کہ ہر وزیر کو ملتا کیا ہے؟ ایک جھنڈا، اور ہر جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے ایک ڈنڈا، تو جب وزیر نہیں رہتا جھنڈا اتار کے بھی وہ ڈنڈا اس کے نیچے دے دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس سے بہتر ہے بچے ہی رہیں، نہ جھنڈا لگاتے ہیں نہ ہم ڈنڈا لیتے ہیں، تو لہذا پہلے اس کو جھنڈا دیتے ہیں، جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے ڈنڈا، تو جب وزیر نہیں رہتا جھنڈا اتار کے ڈنڈا اس کو دے دیتے ہیں، تو پھر بہتر ہے کہ ہم نہ ہی وزیر بنے۔ تو اس لیے میں کبھی وزیر بنا نہیں ہوں، نہ میں نے بننا ہے۔ ہاں اگر چیف منسٹر مجھے کسی نے غلطی سے بنا دیا تو یہ میں بتا سکتا ہوں، جیسے 2 سالوں میں نے تبدیل کر دیا تھا شیخو پورا، پورے پاکستان میں میرا ریکارڈ ہے، آپ کو زبانی بڑھ بڑھ کرے تو اس کی مرضی ہے، ریکارڈ دیکھیں جو سیکریٹریٹ کا ریکارڈ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے نیپا سے سٹاف کر کے لوگ میرے پاس سیکھنے آئے شیخو پورا میں، جو گریڈ 19 سے 20 میں جا رہے تھے، ہماری جو کارکردگی رپورٹ گئی وہ ضلع شیخو پورا تھا جہاں سٹاف کالج کا ڈیلیگیشن آیا سمجھنے کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام اور کہ شیخو پورے میں یہ کیا ہوا کیا ہے۔ چیف سیکرٹری نے اپریشیشن لیٹر دیے، جو کرائم ریشو ہماری پورے پنجاب میں ہائیسٹ تھی، ہم نے 2 سالوں میں کرائم ریشو نیچے کی۔ تو بہرحال اگر کبھی چیف منسٹر بننے کا موقع مل گیا تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے 2 سالوں کے اندر حالات بدلتے ہیں، کیوں نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم مانگتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے بندہ سوچے، اللہ رہنمائی کر دیتا ہے اور کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات آخر میں میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں یہ بھی آج کے موقع پہ کہہ دوں، اگر کوئی ذمہ دار آدمی سن رہا ہے کہ جو بجٹ آج دیا گیا ہے نا، دیکھیں اگر 1 سال مجھے بجٹ بنانے والی ٹیم کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے خاموشی سے، بغیر کسی پورٹ فولیو کے، بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی لیبل کے، صرف تمام بجٹ میکنگ 1 سال پورا مجھے اس میں انوالو کر دیا جائے، اگلے سال کا جو بجٹ آئے گا نا، جو پھر میری مرضی سے اگر بنے گا 1 سال کے بعد، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسحاق ڈار صاحب بھی شاید اس کے بعد شرک پوشی پائیں سیکھنے کہ شرک پوشی صاحب ہمیں بتائیں بجٹ کیسے بنایا تھا۔ میں عزت کرتا ہوں اسحاق ڈار صاحب کی، بہت لائق ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن جب میں نے ضلع شیخو پورے کا بجٹ بنایا تھا تو اس سے پہلے میں کوئی بجٹ نہیں بناتا تھا، میں نے جو بجٹ پہلا بنایا تو چیف سیکرٹری صاحب پریشان ہو گئے، اور اسی طریقے سے مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے پنجاب کا یا وفاق کا بجٹ میں نے بنا دیا تو شاید امریکہ سے لوگ پوچھنے آپ سے آئیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، صرف درود کی پڑھ کے خلوص سے سوچنا ہے، اپنا لالچ پیچھے رکھ کے۔ جب بجٹ بناتے ہوئے دماغ جو چلتا ہے نا، یہ ٹھیکہ اس کو دے دوں، یہ اس دوست کو پال دوں، دماغ تو چل رہا ہے دوستوں کی طرف، اندر تو دماغ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جب دماغ اندر ہوگا تو دوست بھوکے مرتے ہیں، جیسے ضلع میں تھا میرے دوست کوستے ہی رہتے تھے، اب بھی کوستے رہتے ہیں، تو کوستے رہیں، ہم تو حضور شیر ربانی صدقے دار روٹی کھاتے ہیں، لوگوں کو بھی کھلاتے رہتے ہیں، تو نہ یہ مکنی ہے نہ ہمیں کوئی فکر ہے۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، بائے بائے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے ہوں گے، باتیں کریں گے محبت والی، اور سیاست انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے بھی سکھائیں گے بھی۔